وی آر بیک. پہلے ہم آئے تھے, شور اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا پڑ گیا, بھاگنا پڑ گیا وہاں سے مجھے. سو ناؤ بیک ود اے بینگ. So now can finally you guys hear me or not? Or do I have to shift this as well? اگر کبھی لیگ کرے تو یہ بتانا ہے آپ نے. when it gets stuck. وعلیکم السلام. ہیلو فرام بلوچستان. کون ہے بھائی یہ؟ مائی لو ٹو بلوچستان. یار کبھی آیا نہیں میں, لیکن آنا ہے میں نے. ہاں تو جناب بات اس طرح سے ہے کہ میں ذرا پہلے اپنی رینٹ بول لوں, اس کے بعد میں کوئی انٹلیکچوئل بات کریں گے آپ سے اگر ہو سکی تو جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا کہ چینل چینج کر لیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب گیا, اور اس کو تو جو اس کی اوپینینز ہیں وہ تو اب چینج ہونے والی ہیں, اب تو کسی کی بات نہیں سنے گا, اب تو خان صاحب کی تعریفیں کرے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا وہ آئے گا, رامین کہہ رہی ہے ہو گفٹڈ دیٹ ٹو یو, میں بتاتا ہوں آپ کو. تو خیر بات اس طرح سے ہے کہ ذرا سیمپل آپ کو دکھا دیں گے ایک آدھ ہفتے کے, ذرا شوز مکمل ہو جائیں. جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو تو آئیڈیا ہوگا دیٹ نتھنگ پریڈومیننٹلی ہیز چینجڈ. وٹ ایور آئی ہیڈ ٹو سے آئی ایم اسٹل سیئنگ اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور جو ٹیلی ویژن کی تھوڑی سی ہیرارکی ہوتی ہے اور جو وہاں پر ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کو تو ریسپیکٹ کرنا پڑے گا, بیکاز اٹ از گورنڈ بائی دی اتھارٹیز اینڈ دیر آر سم لاز. سو اف یو وانٹ ٹو اسٹے دیئر اینڈ ناٹ رننگ اوے فرام دا سسٹم بائی ناٹ لیٹنگ دا سواٹ ڈاؤن, اور آپ فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اندر رہنا چاہ رہے ہیں اس میں, سو دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو وہ کرتے ہوئے تو پہلے 3-4 چینلز میں جو ہم گزارا کر کے آئے ہیں اس میں ہم نے بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ اسکرپٹ بھی پڑھے ہیں. جب نیوز اینکرنگ کر رہے تھے اس ٹائم تو اپنی اوپینین تھی ہی نہیں, تو دیٹس وائی اس ٹائم کے اوپر تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں فیڈ کر کے پڑھنی پڑیں اور کرنی پڑیں. لیکن اب تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک انڈیپینڈنس ہے. سو nobody is going to get embarrassed and nobody is going to get very dismayed about my role. It will stay the same, and wherever I go with this state of mind کہ whoever I am میں نے وہی بولنا ہے, جا کے وہی بات کرنی ہے, اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2 از دیٹ کہ ابھی بارخان واقعے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی, تو اس کے اوپر ایک عجیب سی خبر سامنے کیا آئی کل. پہلے آپ کو پتہ ہے سارے میڈیا نے ایک چیز رپورٹ کی, اور وہ چیز یہی تھی کہ وہاں پر اس طرح سے اسیسینیشنز ہوئی ہیں, 3 لاشوں کو پھینک دی ہے, اور سردار کیتران ملوث ہیں, اور وہ 3 لاشیں ایک گران ناز نامی خاتون اور اس کے 2 بچوں کی ہیں. تو یہ سب نے رپورٹ کر دیا. رات کو شاہ زیب خان زادہ نے بھی اس پہ شو کر دیا, ڈان میں بھی پبلش ہو گیا, ہم نے بھی کر دیا, میں نے بھی جا کے بولڈ ٹی وی کے اوپر بات کی ہے اس کے اوپر, آج بھی کی ہے, کل بھی کی تھی. اگر آپ شوز دیکھیں میں پوسٹ بھی کر دوں گا, وچ از ہسٹورک مے بی بیکاز مائٹ بی اٹ ہیزنٹ ہیپنڈ بیفور. لیکن آج ایک خبر آتی ہے ایک دم سے کہ وہ خاتون زندہ ہے اور وہ بازیاب ہو گئی ہے اور اس کے بچے بھی زندہ ہیں. تو اس طرح کی خبروں سے پھر لوگ ہمیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی. تو بھائی بات یہ کی ہے کہ اس طرح کی خبر لگوانا کیا مشکل کام ہے. کیا کوئی ڈی این اے سیمپلنگ ہوئی ہے اس خاتون کی؟ نہیں ہوئی. کیا اس خاتون کے جو بچے بازیاب ہوئے ہیں وہ دھرنے میں کوئی لے کر آیا؟ نہیں لے کر آیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ 3 لاشیں کسی اور کی ہیں, تو پھر وہ کسی اور جو ہے وہ کون ہے؟ اصل سوال یہ ہمارا یہ ہے کہ پھر وہ جو کوئی پھینک کر چلا گیا وہاں پہ, اگر وہ خاتون نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, اور سردار کیتران کو آپ سیف گارڈ کرنے کے لیے جسٹ بیکاز ہی از ویری گڈ فرینڈز ود دا سی ایم آف دا پروونس ہو از بیکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ, تو آپ یہ جو ہے وہ خبریں ہی اپنی مرضی کی جو مرضی بنا کر دے دیتے ہیں, اور کسی کی لاش کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کی نہیں ہے. تو جو فیملی ہے اس کی, جو وہ بندہ ہے مری ٹرائب کا, خان محمد مری, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ میری وائف کی ڈیڈ باڈی تھی, اور وہ ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ دھرنے میں کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پر بھی. سو جو لوگ بھی وہ مجھے چیزیں بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی آپ کی خبر باؤنس ہو گئی, تو ذرا یہ سوچ لیں کہ یہ بچایا کس کو جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے جو سارا ڈیزائن ہے وہ کیا ہے. ناؤ تو اب بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کے سوال ہوں گے تو وہ لے لیں گے. ویڈیو سٹک ہو رہی ہے, کوئی لکھ رہا ہے کہ ویڈیو سٹک ہو رہی ہے, بتا دیجیے اگر ہو رہی ہے سٹک تو. خیر, گلگت بلتستان سے ڈھیروں شبھ کامنائیں, بہت شکریہ آپ کا. تو ہمارے ہاتھ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں تھی کتاب, میری گاڑی کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی, پہلے سے 2 بار پڑھ چکا ہوں میں. تو میں نے کہا اس کے تھینکس رامین, تو میں نے کہا کہ اس کے کچھ آپ کو پیراگرافس پڑھ کے سنا دیے جائیں. بیونڈ گڈ اینڈ ایول ہے میرے پاس
پیچھے جو نیچے صاحب کی تصویر لٹک رہی ہے یہ ہیلن زیمن کی ٹرانسلیشن ہے. تو میں نے کہا کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا مین اسٹریم میں برین ڈیڈ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے بھی نہیں کہ وہاں پر جا کر کوئی فلسافیکل یا انٹلیکچوئل بات ہو سکے, تو اسی لیے پھر ذرا تھوڑا سا کنیکشن ریوائیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ فلسافیکل چیزیں پڑھ کے اور بول کے, تاکہ ذرا دماغ ریڈیم ہو سکے. تو چلیں جی پہلے یہ بتا دیتے ہیں, کین یو ٹیل می دا پکچرز ان دا بیک گراؤنڈ. یاسر کہہ رہے ہیں, میں نے کافی بار بتائی ہیں ویسے یار, یہ کرسٹوفر ایچنز ہیں. ہی از اے پولیمسسٹ بیسیکلی, جو جرنلسٹ تھا, ایک برٹش جرنلسٹ تھا. ہی سیٹلڈ ان امریکہ اور رائٹر بھی ہے بڑا زبردست. تو his fiery talks are the talk of the, it used to be the talk of the town. So he was very sensational speaker, journalist بھی تھا. اوپر جو ہے وہ یہ پرویز اودبوئے ہیں, ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کون ہے. یہ حضرت نیچے صاحب ہیں یہ, ٹھیک ہے. اوپر جو ہیں وہ عائشہ صدیقہ ہیں, جنہوں نے کتاب لکھی ہے انسائڈ ملٹری اکانومی, شاید پڑھی ہو آپ لوگوں نے. اٹس اے ونڈرفل تھیسس, ٹھیک ہے. میں نے کب پڑھا تھا یہ, when I was in the first semester of the undergrads. تو میں پڑھ کے میں حیران ہو گیا کہ بھائی جان یہ کیا, ادھر ہمیں تو مطلب سلوٹ مارنے پہ لگایا ہوا ہے, اور ادھر ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فوجی فاؤنڈیشن اور سیریل اور پتہ نہیں FW اور کیا کچھ, یہ ملٹری لینڈ اینڈ سروسز میں اس میں تھیں. انلینڈ ریونیو کی ایک ملازم تھیں, یہ CSP آفیسر تھیں, CSS کیا تھا انہوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے سروس چھوڑ دی اور اتنی موٹی کتاب چھاپ دی جو وہاں سے ڈیٹا لیا اس پہ. And then she left the country. She's in Britain right now. She comes to Pakistan as well. A very brave lady. I don't think any man can match her bravery at this point. جتنی جو ہے نا دمخم ہے عائشہ صدیقہ کے اندر. لیکن unfortunately she is not celebrated here at all. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ آج کل کے آ کے جو موسمی اینٹی اسٹیبلشمنٹیرینزم چلا ہوا ہے نا, کہ آج کل ایک نئی پود پیدا ہو گئی ہے جو سارے بچے کہتے ہیں کہ ہم اصل ویژنری اور اصل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہم ہیں, جنہیں یہ نہیں پتا کہ جس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اپنے آپ میں, جو نہ پولیٹیکل کیڈر کو چلنے دینا چاہتا ہے, جو نہ جو ہے وہ احتساب ہونے دیتا ہے کسی کا انڈیپینڈنٹلی, اپنی مرضی کا احتساب چاہیے اس کو, اور جو نہ یہ مانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی جو ہے سپیریورٹی ہوتی ہے. یعنی وہ کہتا ہے میں نے صدارتی نظام لے کے آنا ہے, پارلیمنٹ ہی بکواس ہوتی ہے, یہ ٹاک شو تو بند کر دینے چاہیے. اس بندے کو سپورٹ کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں کوئی کام کیے ہیں سویلین سپریمیسی کے لیے, ٹھیک ہے. اوپر جو ہے وہ پکچر کٹی ہوئی ہے, میرے اینگلنگ کی وجہ سے نیل ڈیگراس ٹائسن ہے, اور یہ سائڈ پہ آپ کو ایک فریم نظر آ رہا ہے. اٹ از اباؤٹ دا جاپنیز فلاسفی آف وابی سابی, وچ از اے ویری اسٹوئک سارٹ آف این آئیڈیا, اے ویری فلفلنگ آئیڈیا. یہ امپرفیکشن کی فلاسفی ہے. اگر آپ وابی سابی کو سرچ کریں اور اس کے بارے میں پڑھیں, تھوڑا سا انٹرو آپ کو مل جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ دی اپریسیشن آف دی امپرفیکٹ ان لائف. تو اس کی ایک سٹوری بھی تھی کہ ایک ماسٹر جو تھا اس نے سوسائڈ کیا تھا جاپان میں, جب اس نے ٹی پاٹ سے چائے پی اور اس نے دیکھا اس میں ایک کریک ہے, اور وہ اس کو دیکھتا رہا اور اس نے اتنا فلفلڈ فیل کیا کہ اس نے کہا کہ میری اب زندگی کا بھی مقصد بچا ہی نہیں, سو ہی کمیٹڈ سوسائڈ, وچ از ویری نارملائزڈ ان دی اینشینٹ جاپنیز کلچر ایز فار ایز دیئر لٹریچر از کنسرن. تو یہ ذرا ایسٹرن فلسافیکل ٹچ بھی ہے ہمارے فریمز کے اندر. نیچے جو ہے یہ ایک رینیسانس کی پینٹنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں مجھے اس کا نام بھول گیا, اس میں سوکریٹیز اور پلیٹو اور سب جو ہے وہ کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو. یار اس کا وہ نام سلپ ہو رہا ہے اس پینٹنگ کا ذہن سے, بٹ اٹس ویری ہسٹوریکل دس ون. اینڈ دین دیر از یووال نووا ہراری. سو یو نو ہو ہی از. سیپینس کتاب لکھی انہوں نے, اور اس کے علاوہ 2 کتابیں ان کی اور ہیں. تو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بھی میں نے فریمز یہاں پر لگا رکھے ہیں دیز آر دا پرسنالٹیز دیٹ آئی فلی انڈورسڈ. اس سے پہلے ڈاکنز کی پکچر بھی تھی, وہ پتہ نہیں میں نے وہ سیٹنگ میں چینج کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیز ور گفٹڈ ٹو می بائی مائی فرینڈ, تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو میں نے لگا لیا یہاں پہ. ادروائز اگر میرے سے پوچھے کوئی تو میں شاید اور ڈفرینٹ لوگوں کی تصاویر یہاں پر لگاؤں, جو کہ پلان بھی ہے میرا. سو یا دیٹ واز اباؤٹ اٹ. اسکول آف ایتھنز, یا تھینک یو سینٹ آفاق, یا یہ بھول گیا تھا مجھے. تو خیر دس واز اباؤٹ اٹ. اور کراچی کا کوئی پلان کرتے ہیں جلدی. اب تو یار میرا ہیڈ آفس بھی وہاں پر ہے, تو میں نے جانا تو ہے. یس آئی نو 21 لیسنس فار 21st century.
اور ہومو ڈیس بھی اس کی دوسری کتاب ہے. تو why are so many young boys following people like Andrew Tate? Well, that's because he appeals to the, to that hypocrite sort of a misogynist پاکستانی میل پمپ جو ہوتا ہے نا, ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے, ایڈرینلن فیل ہوتی ہے, جس میں جناب جو ہے نا وہ ایک اپولوجسٹ بھی بنا ہوا ہے سوڈو ملاس کے لیے, اور اس میں ان کو بھی اپیل کرتا ہے, ساتھ ساتھ ریپ اپولوجسٹ بھی ہے. ہمارے یہاں پر تو سیلیبریٹی کلچر ہے ہی یہ والا, جس نے ساری زندگی میں فل پلے بوائے کا رول پلے کیا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اینڈ پہ آ کے اس کو ہدایت مل گئی ہو, تو وہ آئیڈیل مرد ہوتا ہے پاکستانی مردوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندر کی انسٹنکٹ بھی تنگ کر رہی ہوتی ہے نا, وہ جو کوٹ بھی ہے بایولوجی ونز اوور آئیڈیالوجی, تو بایولوجی اندر سے تنگ کر رہی ہوتی ہے لیکن آئیڈیالوجی کو بھی رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے. دیٹس وائی دے لو عمران خان, بیکاز ہی ہیز بین اے پلے بوائے all his life. He has dated numerous اور مے بی کاؤنٹلیس وومن ان دا برٹش مین اسٹریم, جو کہ وہاں پر ماڈلز بھی تھیں, ایکٹریسز بھی تھیں, اسپورٹس وومن بھی تھیں اور بھی تھیں, اور اب آ کر وہ ریاست مدینہ کا خواب لے کر چل رہے ہیں. ٹیرین وائٹ کا کیس ان کا کورٹ میں چل رہا ہے. تو یہ سارا ایک پرفیکٹ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے پاکستانی مرد کے لیے, جس کا میں کہتا ہوں کہ ایک آرگیزمک فیلنگ اوریجنیٹ ہوتی ہے پاکستانیوں مردوں کے اندر, کہ تمام زندگی کے پیشنز اور انسٹنکٹس جو ہے نا ان کو فالو کر کے ایک جوائس زندگی بھی گزار لی میں نے, اور ہیڈونسٹک لائف اسٹائل بھی دیکھ لیا, اور اینڈ پہ میں اچھا انسان بھی بن گیا, اور ایک پیکج کمپلیٹ ہو گیا اور وہ باکس ہو گیا. سو اینڈریو ٹیٹ از دا سیم, بیکاز وہ کہتا رہا ہے کہ آئی سلیپ ود اے لاٹ آف بیبیز, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رومانیہ اس لیے شفٹ ہوا کہ وہاں پہ ریپ لاز جو تھے نا وہ تھوڑے نرم تھے, تو اسی لیے میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا ہوں. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر اتنی سیکشول اسالٹ کی جو ہے وہ الزامات ہیں, اور وہ آگے سے اس کو انڈورس بھی کرتا ہے, اور میں کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کہہ دیا اس کو یا یہ کہہ دیا. تو اسی لیے دے سی دیئر اون ریفلیکشن آف انفلفلڈ وشز ان دیٹ ایبسرڈ pathetic sort of a man. That's why they love him. So کامسیٹس یونیورسٹی ایشو پہ کامنٹس کر دیں. یار کامسیٹس پہ کیا کامنٹ کریں, مطلب ایبزرڈ سی حرکت تھی وہ. کیا کوئی, میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ویسٹرن کنٹری میں بھی یہ سوال اگر دے دیتے تو اس پہ بھی آؤٹریج آ جاتا, بیکاز obviously incest is not legalized anywhere in the world. Maybe, I am not sure. So اسی لیے اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ یہ ہے کہ اٹ واز ویری اسٹوپڈ آف دا مین جس نے بھی وہ انکلوڈ کیا نصاب میں. یہ تو وہ ملک ہے جہاں پر نیوٹن کی تصویر جو ہے نا اس کے اوپر دوپٹہ دے دیتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والے سینسر کر کے کہ شاید عورت ہے. تو اس قدر کنزرویٹزم یہاں پر آپ کو ٹیکسٹ بک کے اندر ملتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کریشن سٹوری سے بھرپور کتابیں ہیں ساری, سائنس تو ہے ہی نہیں ہماری یہاں پہ کوئی. تو ایسے کلچر میں رہ کے آپ اس طرح کی کوئی سمری دے دیں کسی کو کرنے کے لیے انگریزی زبان میں, تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. شکر ہے جان بچ گئی بیچارے کی, مار نہیں دیا کسی نے. تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ابھی لنچنگ 1-2 ہفتے پہلے بھی ننکانہ صاحب میں ہوئی ہے, جہاں پولیس اسٹیشن پہ حملہ کر کے ایک بندے کو گھسیٹ کے باہر لا کے مار کے آگ لگا دی ماشاء اللہ. تو باربیرک نیشن ہے, اور اس طرح کا کام کرنا ویسے ہی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سوسائڈ کرنے کے مترادف ہے, یا پھر والنٹیئر کرنے کے مترادف ہے لنچنگ کے. کوئی بھی آگے فاشی کا الزام لگا کے اٹھا کے لے جائے گا آپ کو. سو دیٹس وائی ناٹ ویری سیم فرام دا مین جس نے بھی یہ کیا ہے. لیکن اگر اس پہ یہ کہا جائے کہ اس سے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی اور اس سے اتنی فحاشی پھیل جائے گی, جس نے یہ پڑھ لیا وہ تو شروع ہو جائے گا انسیسٹ کرنا, تو ایسے نہیں ہوتا یار. بات صرف اتنی ہے کہ اس طرح کی 1-2 چیزوں کی ایکسیس تو ہزاروں چیزوں کی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اگر ایک بچہ یا کوئی مرد یا کوئی کالج اسٹوڈنٹ یا کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, وہ یونیورسٹی ہے تو وہ پوسٹ گریڈ ایجوکیشن وہاں پر ہو رہی ہوگی, انڈر گریڈ ہو رہی ہوگی, تو اس اسٹیج کے اوپر اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی انسان ایسی کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس میں اتنا سیلف کنٹرول تو ہوگا کہ وہ پڑھنے کے بعد پاگل نہ ہو جائے, یا پھر صرف اور صرف ایک ہی چیز انسیسٹ سے اس کو روک رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے کتاب میں آج تک اس کے بارے میں نہیں پڑھا. تو یہ اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے. یہ فار رائٹ کا جو آرگیومنٹ ہے یہ بھی بکواس ہے اس کے اوپر, اور تھوڑا سا جو لبرل آرگیومنٹ ہے کہ اس میں کیا ہے وہ بھی فضول ہے, کیونکہ یار آپ کو یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دا لا آف دا لینڈ. میں بھی آپ کو وہ کرنا پڑے گا اگر مین اسٹریم میں رہنا ہے آپ نے. سو دیٹس وائی اٹس ناٹ سم تھنگ وردی آف گیونگ این ایبسولوٹ اوپینین. سو یا تو میں وہ 1-2 چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی. میں دیکھ رہا تھا جو میں نے پرانی, کیونکہ میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے, تو اسی لیے میں نے کہا کہ 1-2 چیزیں پڑھی دی جائیں یہاں سے, شاید کسی کو بھی اچھی لگ جائیں یا کچھ سیکھ لے کوئی.
سو دیر از دس پیسج جس کے چیپٹرس کوئی نہیں ہے، اور نیچے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو ریشنلائز نہیں کرتا اور وہ صرف بول دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈائلیکٹکس جو ہے نا وہ ہوتا ہی ویک بندے کا کام ہے، یعنی کہ کنونس کرنا، جو جس فلاسفی کو میں بھی فالو کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا انسان جو آپ کی اوپینین سے اگری نہیں کرتا، ڈونٹ رن آفٹر دیم سو دیٹ یو شوڈنٹ پرسویڈ دیم کہ یار مجھے میری بات مان لو یا میری بات کو ایکسیپٹ کر لو، بیکاز دیٹ ہیپنز وین یو لیک دا پاور ٹو میک تھنگز ورک. تو نیچے ڈائلیکٹکس کا اتنا فین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ ایک بات کر دیتا ہے اور اس کو ریشنلائز کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی جناب کو، بیکاز ہی واز ناٹ اے ریشنل فلاسفر. تو ایک پوائنٹ پہ کہتا ہے کہ ون مسٹ ریناؤنس دا بیڈ ٹیسٹ آف وشنگ ٹو اگری ود مینی پیپل. گڈ از نو لانگر گڈ وین ونز نیبر ٹیکس اٹ انٹو ہز ماؤتھ اینڈ ہاؤ کوڈ دیر بی اے کامن گڈ. تو نیچے کہتا ہے کہ کامن گڈ جو ہے اٹ از کانٹرڈکشن ان ٹرمس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کامن ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. لیس سے کوئی پولیٹیکل اوپینین ہے، کوئی سوشل اوپینین ہے، کوئی پریویلنگ میجورٹیرین اوپینین ہے، تو ہمیشہ سے اس کے خلاف کھڑے ہونے والا کانٹریرین مائنڈ جو ہے نا، جو مائنڈ کانٹریرین ہے، کانٹریرین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پریڈومیننٹ پریویلنگ آئیڈیا کے اگینسٹ جو اینٹیٹی کھڑی ہوتی ہے وہ کانٹریرینزم ہوتا ہے. تو خیر وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو کامن ہے، جو ہر جگہ پائی جاتی ہے، اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. ویسے تو یہ بیانڈ گڈ اینڈ ایول کا جو ہے نا وہ پیسج پڑھ رہا ہوں، لیکن 10 پہ زیادہ دوسرا میں ایک جگہ پہ نیچے کو ایک اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں جس کو وہ منع کر دیتا ہے کہ میرے پیچھے مت آؤ، اپنے آپ کو فالو کرو، تو اس کو وہ ایک گولڈ کی اسٹک گفٹ کرتے ہیں جس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر گولڈ لگا ہوتا ہے. تو نیچے اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. نیچے تو وہ نہیں ہوتا، خیر وہ زارا دوسرا ہوتا ہے جو کیریکٹر ہے اس کا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے ڈو یو نو وائی گولڈ از ویری ورتھی، کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا پریشیس کیوں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے بیکاز اٹس ریئر، سو ریئر از فار دا ریئر. تو ایسی چیز جو کہ کامن نہیں ہے، جو کہ بہت ایزیلی اویلیبل نہیں ہے، یا پھر جو ایک میجورٹی کو آ کر کاؤنٹر کرتی ہے، دیٹ از دیٹ ہیز اٹس ویلیو ان گولڈ اور ان اینی ورتھی تھنگ. تو اسی لیے کامن گڈ کی نیچے صاحب جو ہے نا وہ کلاس لے رہے ہیں. اور آگے کہتا ہے دی ایکسپریشن کانٹرڈکٹس اٹ سیلف، دیٹ وچ کین بی کامن از آلویز آف اسمال ویلیو. ہر وہ چیز جو کہ کامنلی اویلیبل ہوتی ہے وہ اسمال ویلیو کی چیز ہوتی ہے، اس میں کوئی بڑی ویلیو نہیں ہوتی. ہر وہ رائے جو کہ ایک اکثریت دے رہی ہوتی ہے، اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ہر کسی کو سمجھ آ گیا. جو آئیڈیا ہر کسی کو سمجھ آئے اور ہر کوئی اس سے اگری کرنا شروع ہو جائے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا بھی بیکار کام ہے. تو یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو آپ کو ایز اے کانٹریرین اور ایز سمبڈی جو کہ کرٹیکل ہے سسٹم کو لے کر، میجورٹی اوپینینس کو لے کر، اور جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے میجر اوپینینس کو، وہ ایک کانفیڈنس ملتا ہے آپ کو اس طرح کی باتیں پڑھ کے، بیکاز ہی گیوز this empowerment to those people who stand alone. That is why his philosophy is for individuals only. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا فلسفہ جو ہے نا وہ میسز کے لیے نہیں ہے، وہ انڈیویجولز کے لیے ہے، وہ فرد کے لیے ہے، انفرادیت کے لیے ہے. خیر ایک اور میں نے کافی زیادہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک دو میں نے کہا تھا کہ میں آج پڑھ ہی دیتا ہوں. چلو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار کبھی تھوڑی سی بک ریڈنگ بھی ہونی چاہیے، تو خود سے کر لیتے ہیں. ایک اور جگہ پہ کہتا ہے ایٹ دا باٹم آف آور سولز کوائٹ ڈاؤن بلو دیر از سرٹنلی سم تھنگ انٹیچیبل. ناؤ دس از ویری انٹرسٹنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو وہ ایک تھیری بھی ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ بلینک سلیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، اس پہ جو بھی بھر دیا جائے، اس پہ جو بھی لکھ دیا جائے، یا اس کو جس طرح بھی گائیڈ یا مینیپولیٹ کر لیا جائے تو وہ بہت ایزی ہوتا ہے. کہ بچہ پوری ایک بلینک سلیٹ ہے اور آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دینی ہے اور آپ اسے جہاں مرضی لے جائیں. لیکن نیچے اس بات کو نہیں مانتا، وہ بایولوجیکل ڈٹرمنسٹ ہے. بایولوجیکل ڈٹرمنزم یہ ہوتا ہے کہ آپ پیدا ہو کر اپنے اندر ایک جبلت اور انسٹنکٹ لے کر آتے ہیں اور آپ نے وہی راستہ فالو کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی زندگی صرف اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا ایک جرنی ہے. آپ چینج نہیں ہو سکتے، آپ میں بڑے چینج نہیں آ سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنالٹی ری شیپ نہیں ہو سکتی. یو جسٹ فالو اے نیچرل کورس. اسی لیے نیچے کا فلسفہ ڈاروینین کورس لیتا ہے اور وہ ڈاروین سے بھی اگری کرتا ہے، ایک جگہ پہ ڈس اگری بھی کرتا ہے ڈاروین سے، بیکاز ڈاروین کہتا ہے کہ سروائیول آف دا اسپیسیز والی بات کرتا ہے کہ جو جاندار ہیں وہ سروائیول کے لیے زندہ رہتے ہیں. لیکن نیچے کہتا ہے کہ نہیں، وہ سرپاس کرتے ہیں اپنی ایگزسٹنس کو. اسی لیے وہ کچھ جگہوں پہ سروائیول کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لاتے. فار ایگزامپل ایک انسان جو کہ آنر کے لیے یا ڈگنیٹی کے لیے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے،
جنگ میں چلا جاتا ہے, کوئی جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے, یا کسی آرمی کا پارٹ بن کے فرنٹ لائنس پہ چلا جاتا ہے. Now he's risking his life. So Darwin can't explain that because he's not surviving there. ایک offensive war کی بات کر رہا ہوں, defensive کی نہیں. تو وہ سروائیول کی وار نہیں ہے, بلکہ انسان اپنے سروائیول کو ایٹ اسٹیک ڈال کے وہاں پر جا رہا ہے, اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا ہے. کیوں؟ بیکاز دیر از سم تھنگ دیٹ پشز دیٹ مین ٹو گو بیانڈ ہمسیلف. اپنی ایگزسٹنس سے پار جانے پہ کوئی چیز اس آدمی کو کنونس کر رہی ہے. تو اس کو نیچے کہتا ہے کہ یو نو اس طرح سے سرپاس کرنا ایک کامنالٹی آف مین کو, ایک عام آدمی کی فضول سی پوائنٹ لیس زندگی کو, یہ نیچرل ڈرائیو ہے اور اسی سے سویلائزیشن بنتی ہے. تو خیر بات وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کی سول کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ان ٹیچیبل ہوتی ہے, جس کو کچھ پڑھایا یا سکھایا نہیں جا سکتا. آگے A grey night of spiritual fate, of predetermined decision and answer to predetermined chosen questions. وہ کہتا ہے کہ آپ کے دماغ میں سوال ہی وہ اٹھیں گے جو آپ کی نیچر سے ریلیٹڈ ہیں پہلے ہی. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال نہیں آنے والے تو کہیں سے بھی انکلکیٹ کر دیے جائیں وہ نہیں آنے والے. بایولوجیکل ڈٹرمنزم ہے اور بڑی یہ ڈارک پوزیشن ہے. مجھے پتا ہے کہ اس سے بہت لوگوں کی ہوپ چلی جائے گی. یار بک نیم میں نے بیونڈ گڈ اینڈ ایول پڑھ رہا ہوں یار, کیا ہو گیا. خیر تو اس سے بڑے لوگوں کی ہوپ جا سکتی ہے کہ یار یہ تو بڑی ہوپ لیس بات آپ کر رہے ہیں کہ جو جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا, اور اس سے ایجوکیشن بھی کوئی ایڈ اپ نہیں کر سکتی. تو ایجوکیشن گروم کر سکتی ہے, بٹ اٹ کوڈ لیڈ یو ٹو یور سیلف ایونچولی. آپ سے بھگا نہیں سکتی انسان کو, کہیں آپ کے پاس ہی لے کے آتی ہے ایجوکیشن. تو اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان در حقیقت انٹیچیبل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ پری ڈٹرمنٹ چوزن کوسچنز, یعنی کہ آپ کی اپنی نیچر کچھ سوالوں کا انتخاب کرتی ہے اور پھر اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. لیکن کچھ سوال آپ کے ذہن میں اسی لیے نہیں آتے کہ وہ آپ کی نیچر کا حصہ نہیں ہوتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے بہت سے پی ایچ ڈیز جو ہوتے ہیں یا اکیڈیمکلی بڑے پروفاؤنڈ مائنڈز ہوتے ہیں, ان کے دماغوں میں بڑے بڑے سوال ایمرج نہیں کرتے, وہ اسکیپٹک نہیں ہوتے, ایون سیکولر بھی نہیں بنتے, ایون سیاسی طور پہ بڑی ماڈریٹ سی فضول سی پوزیشن لے لیتے ہیں, اسی لیے کہ دے آر ناٹ ڈیسٹائنڈ ٹو تھنک. So that's why there is a natural course that could be taken by a person which is inherent in his or her nature. That's what Nietzsche believe in. اچھا آگے کہتا ہے جی, in each cardinal problem there speaks an unchangeable I am this. A thinker cannot learn anew about man and woman, for instance, but one can only learn fully. He can only follow to the end what is fixed about them in himself. تو وہ یہ کہتا ہے کہ انچینجبل آئی ایم دس, یعنی کہ آپ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے آپ کو صرف پہچان سکتے ہیں کہ میں یہ ہوں. دا میکسیمم ایجوکیشن دیٹ یو کوڈ ریچ ٹو از یور سیلف, بیکاز یو کم رننگ ٹو یور سیلف اگین. تو جس چیز کی فیکلٹی آپ کے اندر بلٹ ان نہیں ہے, وہ فیکلٹی کریٹ نہیں ہو سکتی. سو کریٹیکل تھنکر مے بی از بورن, a philosopher is born, or somebody who's creative is born. You know, they can't be ریز فرام دا اسکریچ, اب پیدائش کے بعد سے, یا ان پہ کام کر کے مائنڈس نہیں بن سکتے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بیسکلی آئی مین پیپل آر جسٹ دے آر ہو دے آر, ایکچولی دے فالو دیئر انسٹنکٹس, اینڈ the best that the education could do is to groom and sharpen their minds so that they may know themselves. تو یہ بڑی پیسمسٹک سی پوزیشن ہے, but I agree with this, that's why I highlighted this. اچھا تو اس کے بعد ایک اور پیسج بھی میں نے جو ہے وہ اس کو کیا تھا ہائی لائٹ, تاکہ وہ بھی پڑھ دیں گے یہاں پہ. ہاں تو اس میں اب یہ سویلائزیشنس کی بات کرتا ہے, اور سویلائزیشنس پہ نیچے کا بہت کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کمپیئر کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے کلچر جو ہیں وہ گریٹنس کی پوٹینشیل رکھتے ہیں اور کون سے پلیبین کلچرز ہوتے ہیں. پلیبین کلچر کیا ہوتا ہے؟ جو کامن کلچر ہے, جس میں ایک جو سائیکک انرجی ہے وہ مسنگ ہے. اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسی جو ہے نا وہ جنگجو پیدا نہیں ہوتے جہاں پر جو دوسری سوسائٹیز کو جا کے انیکس کر لیں یا اپنا راج وہاں پہ قائم کر لیں. باربیرین ریسز نہیں ہوتی. تو وہ اس طرح سے گریڈیشنز کرتا ہے سویلائزیشنز کی. نیچے اس طرح کا انسان نہیں ہے جو تمام قسم کی ایک ہیومن ویلیو کو ریکگنائز کرتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ ہر قسم کے انسان کی زندگی کی ایک ہی ویلیو ہے, یا ہر قسم کے آئیڈیاز کی ایک ہی ویلیو ہوتی ہے, ہر سویلائزیشن ایک جتنی ہیلدی ہوتی ہے, ہر سوسائٹی ایک ہی طرح کی پوٹینشیل رکھتی ہے. نو, ہی ڈیوائڈس سوسائٹیز ان گریڈیشنز اینڈ رینکس. اسی طرح وہ تاریخی طور پہ بھی بہت سے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے جو گریٹ فگرز ہیں, اور بہت سے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے, جیسے پلیٹو کا بھی, سوکریٹیز کا بھی. ایون شوپنہاور سے تو وہ انسپائر تھا, لیکن کانٹ کو وہ ایڈیٹ کہتا ہے.
اور بڑے لوگوں کو بڑا ریڈیکیول کرتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوالٹی آئیڈیاز اور جو کوالٹی کی سویلائزیشنز ہوتی ہیں، ایک سویلائزیشنل ہیلتھ ہوتی ہے کہ تہذیبیں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی صحت ہوتی ہے اور اس سے مطابقت رکھتا ہے معاشرہ اور آگے بڑھتا ہے. تو یہاں پر وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو سویلائزیشنز ہیں ان کی اوریجنیشن کیسے ہوتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیٹ اس ایکنالج unprejudicedly how every higher civilization hitherto has originated. کہ ہر جو عظیم تہذیب ہے اس کے سورسز کہاں پر ہیں، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں. Men with a still natural nature, barbarians in every terrible sense of the word, men of prey, still in possession of unbroken strength of will and desire for power, threw themselves upon the weaker, more moral, more peaceful races. تو وہ کہتا ہے کہ تمام عظیم ثقافتیں اور تمام عظیم کلچر اور تمام عظیم تہذیبیں اس طرح پیدا ہوئیں کہ جنگلیوں اور باربیرینز کی قوموں نے ان قوموں کے اوپر اپنا راج قائم کر لیا جہاں پر مورالٹی بڑی پریولنٹ تھی، یعنی کہ سلیو مورالٹی، یعنی کہ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ یا کسی کے خلاف جنگ مت کرو یا کسی کا خون مت بہاؤ. مورالٹی اچھی ہوتی ہے. لیسٹ بی ویک ان فرنٹ آف دا پروویڈنس اینڈ لیس ناٹ انیکس ادر لینڈز، لیس ناٹ لوٹ اور ریپ اور پلنڈر. تو نیچے نے یہ کہا کہ تاریخ کا سچ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ قوم جو باربیرین قوم تھی، جس نے دوسری قوموں کو جا کے پلنڈر کیا، جہاں پر قبضے قائم کیے، وہاں سے گریٹ سویلائزیشن بنی ہے. اب ہمارا سارا سوشل پروجیکٹ دیکھ لیجئے. سارے کے سارے سوشل پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ساری تاریخ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یار وہ سویلائزیشن تھی، انہوں نے یہاں آ کر قبضہ کیا، ہمارا مال اٹھایا اور یہاں سے لے کر چلے گئے. جس طرح سے کولونیلزم کا بھی پروجیکٹ ہے سارا، جس میں ہم کولونائزیشن کو صرف کنڈیم کرتے ہیں اور اس پہ سینہ پیٹتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا تھا کیونکہ یہ مورل پرنسپلس کو بریچ کرتا ہے. تو مجھے پتا ہے آپ لوگ کافی بور ہو رہے ہیں، بٹ دس از اباؤٹ مائی سیلف، سو آئی ایم مینلی ٹاکنگ ٹو مائی سیلف ایٹ دس پوائنٹ، سو یو کین لیو اف یو وانٹ ٹو. خیر، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر ہم کولونیلزم کو نیچے کی جو ہے نا لینس سے دیکھیں تو وہ اس کو بالکل نہیں مانے گا اور وہ کہے گا صحیح ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسی سویلائزیشن جہاں پر انسٹنکٹ تھی دوسری سویلائزیشن کو اوور پاور کرنے کی، وہ جیت گئی، اور یہاں پر صرف اور صرف مورل ڈاکٹرنز جو تھے وہ پریولنٹ تھے. اسی لیے ہم نے پریڈیٹر کلچر نہیں بنایا. تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر راج کیا جائے، آپ کو لوٹا جائے اور پلنڈر کیا جائے، بیکاز نیچر کی اپنی مورالٹی کچھ نہیں ہوتی. اور وہ نیچے یہی کہتا ہے کہ جو ویکر ہوتا ہے وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، بیکاز دس از دا نیچرل لا. تو اس لحاظ سے he has no respect for weakness in any individual or in a culture or in a country or in a nation or civilization. تو اس لحاظ سے وہ گریڈیشنز قائم کرتا ہے کہ اگر کلچر پریڈیٹری ہے آپ کا کہ وہ دوسرے کا شکار کر سکتا ہے تو پھر آپ کا کلچر بہترین ہے. اور اگر آپ کے کلچر میں یہ اسٹرینتھ نہیں تھی کہ آپ کسی کو کالونائز کرتے یا کسی کو جا کے اینیکس کرتے، تو پھر آپ یہ رونا چھوڑ دیجئے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچر پنشز the weak not the evil. تو ویسے نیچے ایک ریشنل فلاسفر نہیں ہے، لیکن یہ ایکسپلینیشن بہت کلیئر کر دیتی ہے آپ کا مائنڈ، کیونکہ یہ ایکسپلینیشن آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتی جو کہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک ڈیلوژنل سا ایک سوشلسٹ لائن آف تھنکنگ ہے، جس میں صرف مورل کنڈمنیشنز ہوتی ہیں، جس میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ تاریخ ساری مورلی دیکھو اس کو، کہ ایک سرمایہ دار کلاس ہے، اس نے آ کے کمزور کلاس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اور اس نے ان کے پیسے چھین لیے، سرپلس ویلیو آ گئی بیچ میں. پھر جو کلونیل سامراجی پروجیکٹ ہے اس نے دوسرے ممالک میں جا کے قبضے کیے اور وہاں سے سامان اٹھا لیا، ان کا را مٹیریلز پمپ کر کے باہر لے گئے. تو یہ ساری ایک مورل ہسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ بنائی جاتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز الٹیمیٹلی جو ساورن ہوتا ہے چیز اسی کی چل رہی ہوتی ہے. آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے کیا دنیا میں گریڈیشنز کیسے قائم ہوتی ہیں، اکنامکلی ہوتی ہیں. اگر ہندوستان کوئی انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کرتا ہے، ان کے اوپر وہ سینکشن نہیں ہوگی جو پاکستان پہ ہوگی، بیکاز دے ہیو کیپٹل اینڈ منی. تو یہ وہ فلاسفی ہے جو آپ کے مائنڈ کو بڑا کلیئر کر دے گی، جس میں کوئی ایسی ڈائلیکٹیکل آرگیومنٹ نہیں ہو رہی جو آپ کو لیفٹ رائٹ لے کر جائے یا آپ ایک مورلسٹک انالیسز آف دا ہسٹری کرنا شروع کر دیں، بیکاز دیر از نو میتھڈ ٹو دس میڈنس جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آئیڈیلز آر پیسفل بٹ ہسٹری از وائلنٹ. میں نے کہیں بتایا بھی تھا کہیں پہ کہ 2500 سالوں میں
تقریباً بلکہ 3000 سالوں کی تاریخ میں انسان کی صرف آئی گیس 230 ایئرز ایسے ہیں جس میں وار نہیں ہوئی. سو 2500-3000 سالوں میں سے صرف 200 سال اس طرح کے ہیں جس میں جنگ نہیں ہو رہی، باقی ساری کی ساری جنگ ہے. سو مین از ان اے پرماننٹ اسٹیٹ آف وار اینڈ وار از اے پرماننٹ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. تو جس ٹائمز میں ہم رہ رہے ہیں دیز آر دا موسٹ پیسفل مے بی ان دا ہسٹری اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے اب تک جتنی بیٹل گراؤنڈز انسانیت کی تاریخ میں رہی ہیں، جتنا خون بہا ہے، شاید یہ کم ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، بٹ وی کین نیور سے بیکاز ہسٹری لینئر نہیں ہوتی، وہ سکلیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی مینر میں موو کر سکتی ہے. تو یہ وہ تاریخ ہے جو بڑا مائنڈ آپ کا کلیئر کر دیتی ہے، جس میں کلیئرٹی آتی ہے، اور کلیئرٹی اس دور میں طاقت ہے. اف یو ہیو کلیئرٹی ان یور مائنڈ، اگر آپ آئیڈیاز کو روٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے، کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈاٹس کو، سو دین یو کین رول، یو کین ڈراپ پاور آؤٹ آف اینی تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل صرف اور صرف ایک ابنڈنس ہے انفارمیشن کی. پہلے اسکیرسٹی آف انفارمیشن تھی، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس اویلیبل انفارمیشن بہت کم تھی، تو اس کو ڈھونڈنا چیلنج تھا. اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل کینوس میں سے اصل سچ کیا ہے اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. سو یا دس از دا تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے، کہ کلیئرٹی اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں سو دین یو ہیو دا پاور ان یور ہینڈس. اور پھر بہت سے لوگ آپ ان کو سبجوگیٹ بھی مینٹلی کر لیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بیکاز یو کین ایکسرسائز پاور اوور دیم وداؤٹ دیم نوئنگ، بیکاز یو آر ویری کلیئر ان یور آئیڈیاز. سو دیٹس وائی آئی چوز ہم، بیکاز ہی از somebody who can make you reach that point of clarity. آگے کہتے ہیں جی ایٹ دا کمنسمنٹ دا نوبل کاسٹ واز آلویز دا باربیرین کاسٹ. دیئر superiority did not consist first of all in their physical but in their physical power. They were more complete men, which at every point also implies the same as more complete beasts. تو وہ یہ کہتا ہے کہ، اور اس پہ جو ہے وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، جو رینیسانس کی تاریخ تھی اس کے اوپر بھی میں نے ایک کتاب ریکمینڈ کی تھی، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو خیر وہ ہسٹری آف سویلائزیشن کے حوالے سے تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اگر یورپ میں اتنا باربیرک وارفیئر نہ ہوتا، جو 30 ایئرز وار میں جتنا خون بہا اور سارا کچھ ہوا، تو شاید اتنا سویلائز کلچر وہاں پر نہ نکل سکتا. بیکاز وین وی ہیو سین کہ اتنی باربیرٹی کلچر میں ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد ہمیں پیس کی اور آرٹ کی اور چیزوں کی رسپیکٹ خود ہی سے پیدا ہو جاتی ہے، بیکاز سول وارز دیکھی ہیں ان قوموں نے اور بڑا کچھ دیکھا ہے. سو دیٹس ون وے آف آرگیوئنگ فار دس پرٹیکولر تھنگ. ایک اور چیز وہ کہتا ہے کہ دا نوبل ٹائپ آف مین ریگارڈز ہمسیلف ایز دا ڈٹرمنر آف ویلیوز. تو وہ کہتا ہے کہ نوبل مین وہ ہے جو ویلیوز کو خود ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا اخلاقیات کیا ہیں، یا کیا چیز اچھی اور کیا بری ہے. وہ اپنے آپ کو لا خود دیتا ہے، کیونکہ نیچے کی وہ کوٹ بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو آرڈر نہیں دیتے خود سے تو کوئی اور آپ کو آرڈر دے گا. یہ ایگزسٹنس کی نیچر ہے کہ چلنا آرڈر پہ ہی ہے ایک انسان نے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آیا یہ آرڈر اپنے آپ کو خود دینا ہے آپ نے یا کسی اور سے دلوانا ہے. سو اف یو ڈونٹ کمانڈ یور سیلف یو ول ہیو ٹو اوبے. تو اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جو نوبل آدمی ہے وہ اپنے آپ کو خود کمانڈ کرے گا، اپنے آپ کو خود آرڈر دے گا کہ یہ کرو، تاکہ کوئی اور اس کو آرڈر نہ دے سکے. بیکاز دیٹس دا نیچرل ویکیوم دیٹ اے مائنڈ ہیز ٹو فالو این آرڈر. اگر وہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے اس میں ڈویژن ہوتی ہے. ہی ڈز ناٹ ریکوائر ٹو بی اپرووڈ آف. دس از ویری کروشل اینڈ ویری امپورٹنٹ کہ جو نوبل مین ہے جس کی ہائر ویلیوز ہیں، جس کو وہ اوبر مینش بھی کہتا ہے 10 پہ زاراتھوسترا میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو اپروول نہیں چاہیے ہوتا. تو آپ اگر کوئی اوپینین میں رکھتا ہوں یا میری کسی بھی قسم کی رائے ہے، چاہے وہ سیاسی ہے یا معاشی ہے یا مذہبی ہے یا کسی بھی قسم کی ہے، تو اس کے لیے مجھے اپروول نہیں چاہیے. یہی بات میں نے بلیک ہول میں کی تھی جس پہ رسپانس ویڈیوز بن گئی تھیں. یہ اس لیے نہیں کی کہ میں بلائنڈلی اس آئیڈیا کو فالو کرتا ہوں، بیکاز آئی ہیو ڈسکورڈ مائی سیلف دیٹ دس از ہو آئی ایم. اور سیلف ایکچولائزیشن ہوتی بھی ایسے ہے کہ آپ لٹریچر پڑھ کے اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ ایکچولی، بیکاز دیٹ شوز یو دیٹ ہو یو ایکچولی آر. تو خیر وہ یہ کہتا ہے کہ نوبل مین کو اپروول نہیں چاہیے. تو پہلی بات کہ اپروول کے لیے ڈونٹ سیک اپروول. بے شک وہ ضروری ہے لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ کے لیے نہیں ہے
so you are above most people around you. Number one, you have won the war. کیونکہ اپروول ہی آپ کو فضول حرکات کرنے پہ کمپیل کرتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے زندگی گزارنے لگتے ہیں آپ, اور پھر وہ میڈیوکریٹی کی طرف آپ کو لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ اپنی ویلیو اور اپنی ساری اسٹرینتھ کو لوز کر دیتے ہیں. بیکاز اف پیپل آر ناٹ ہیپی, یور فیملی از ناٹ ہیپی, یور پیرنٹس آر ناٹ اپروونگ آف یو, دوست اپروو نہیں کر رہے, سو یو ول کمپلیٹلی لوز یور پرسنالٹی. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے زندہ ہیں, اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوتی. والد صاحب نے کہا یہ ڈگری کر لو, کر لی, ٹھیک ہے. والد صاحب نے کہا اس پارٹی کو سپورٹ کرو, کر لیا, ٹھیک ہے. اگر شادی کا فیصلہ ہے تو وہ والدہ نے کہا اس سے کر لو تو کر لی. اپنی پرسنالٹی کہاں ہے؟ زیرو. اپروول 101%. تو وہ یہ کہتا ہے کہ نوبلٹی یہ ہے کہ اپروول نہ مانگو. نو دیٹس ویری ڈفرینٹ فرام دی ادر پروجیکٹ جو کہتا ہے کہ کمپیشنیٹ ہونا چاہیے, جو فار لیفٹ کا پروجیکٹ بھی ہے کہ کمپیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف, جس کو بعد میں وہ ریج میں اور ریولوشنری ریج میں کنورٹ کر دیتے ہیں. وہ کمپیشن ہی ہے بیسیکلی, جو کرسچن ایتھک تھی. سو دوز موومنٹس آر ویری کلوز ٹو اے جوڈیو کرسچن سارٹ آف اے ٹریڈیشن ان فیلنگس, morality. آگے یہ کہتا ہے, تو کہتا ہے نوبل مین ڈز ناٹ ریکوائر ٹو بی اپرووڈ آف, ہی پاسز دا ججمنٹ. وٹ از انجرس ٹو می از انجرس ان اٹ سیلف. کہ جو عظیم آدمی ہے وہ کمپیشنیٹ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ میں نے لوگوں کی اوپینین سے اگری کرنا ہے. وہ ایک ججمنٹ دے گا کہ میرے لیے جو برا ہے وہ ویسے ہی برا ہے, میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. کیونکہ یہ ریالٹی, یہ ساری دنیا جو اس کی پروجیکشن میری آنکھوں کے سامنے ہے, یہ صرف میرے مائنڈ کے مطابق ہے. آپ کے کوشچن میں سب دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, تو بعد میں دیکھتا ہوں اس کو. یار یہ دوسری ٹرانسلیشن ہے, اس کا پیج نمبر کیسے میچ کریں گے؟ 70 ہے پیج نمبر. میں نے کافی ہائی لائٹس کی ہوئی ہیں, تو میں تو 2 بار پڑھی ایسی. تو خیر, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے برا ہے وہ ویسے ہی برا ہے. یہ میرا اپنا مورل سسٹم ہے. اگر میری پرسنالٹی ویلیڈیٹ نہیں ہو رہی تو آئی ول ریجیکٹ ایوری تھنگ دیٹ کمز ان ٹو مائی وے. دس از دی انیشیشن آف دا اوبرمینش پروجیکٹ. سپر مین کے پروجیکٹ کا کی انیشیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپروول سیکھ نہیں کرتا. نمبر 2, ہی سیز دیٹ وٹ ایور دیٹ ڈز ناٹ سوٹ می از ناٹ سوٹیبل ان لائف. تو یہ اس طرح سے اپنی morality آپ ری انکارنیٹ کرتے ہیں. جو ویسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا بلیک سا آئیڈیا ہے, یا پھر یہ بڑا سپر نیچرل سا لگتا ہے سننے میں, بڑا میٹا فزیکل لگتا ہے سننے میں, لیکن یہ اس کا بلو پرنٹ بھی ہے جناب, ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے جی, he knows that this is he himself only who confers honor on things. He is the creator of values. Now this is very problematic if explained, because he creates his own values. A noble man will create his own values. میں نے سگریٹ پینا ہے تو میں نے وہ ویلیو کریٹ کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں نے کسی ریلیشن شپ میں جانا ہے تو ویلیو میں نے اوریجنیٹ کرنی ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کا میرے لیے مطلب کیا ہے. ہاں وہ میرے ہمسائے کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی اور مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, بیکاز نیچے یہی کہتا ہے کہ کامن گڈ جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ایک آئیڈیا تمام لوگوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ سکتا. ایوری پرسن ہیز اے ڈفرنٹ. ڈونٹ ریڈ دا کامنٹس افشاں. تو خیر, ایک چیز جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ سکتی, اس لیے ہر وہ لا جو ایک گرینڈ نیریٹو بناتا ہے. اسی لیے نیچے نے پوسٹ ماڈرن تھنکنگ کو بھی انسپائر کیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ پوسٹ ماڈرنزم کا بیسک فلسفہ یہ ہے کہ یور ٹروتھ از یور ٹروتھ اینڈ مائی ٹروتھ از مائن. ڈونٹ امپوز یورز آن می, آئی وونٹ امپوز مائن آن یو. اٹس سمپل ایز دیٹ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سچ کو ریلیٹیو لینا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پرسپیکٹیوزم. ہر چیز کا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. وہ تمہارے لیے غلط ہو سکتا ہے, میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے. نیچے کی فلسفی میرے لیے ٹھیک ہو سکتی ہے, آپ کے لیے مارکس کی ٹھیک ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے فوکو کی ٹھیک ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے کیرکیگارڈ کی ٹھیک ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے ہیگل کی ٹھیک ہو سکتی ہے, کسی کے لیے اقبال کی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک فلسفہ سب کے لیے, ایک ٹروتھ سب کے لیے, ایک الٹیمیٹ ریالٹی سب پہ امپوز ہوتی ہے, تو وہ غلط ہے. کارل پاپر بھی کہتا ہے آئیڈیاز دیٹ ایکسپلینز ایوری تھنگ ایکسپلین نتھنگ. تو یہ پوسٹ ماڈرن ٹچ ہے نیچے کی فلسفی میں جو آپ کو ملتا ہے. اچھا, he honors whatever he recognizes in himself.
سچ morality equals self glorification. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو گلوریفائی کرنا بھی برا نہیں ہے. اتنا ایگوٹسٹیکل فلاسفر ہے یہ. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ذرا سی بات پہ اگر اپنی تعریف کر دیں کسی بات کے اوپر تو گلٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں فیئر نہ آ جائے یا اگر میں غلط ثابت ہو گیا تو کیا ہوگا. لیکن نیچے ڈز ناٹ گیو اے شٹ. ہی سیز بی ایگوئسٹک بیکاز دیٹس امپورٹنٹ, دیٹس اے ہائر ویلیو آف اے ہائر مین. صرف ایک سلیو ہوتا ہے جو ایگو سے بہت ڈرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, کسی قسم کی ایگو نہیں آنی چاہیے بیکاز ڈیپ ڈاؤن از افریڈ that what if he does not live up to those expectations that he is projecting from oneself. That's why it's a very difficult position if you are egotistical. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلینک ہالو ایگو ہونی چاہیے, نہیں, سیلف ایکچولائز کریں اپنے ٹیلنٹس کو جاننے کے بعد. if you have an ego it's not that bad. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے, the noble man also helps the unfortunate. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک فلسفے کا, اس فلسفے کا مقصد یہ نکالا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کمپیشن بالکل ہی ختم کر دیں یا مار دیں سب کو یا کیوس آ جائے. تو یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب صرف انڈیویجول سیلف کی امپاورمنٹ ہے, معاشرے کو تباہ کرنے کی بات نہیں ہے اس میں. تو کہتا ہے کہ the noble man also helps the unfortunate but not or scarcely out of pity. کہ میں ترس کھا کے کسی کی مدد نہیں کروں گا. اگر میں کسی کی مدد کرنا بھی چاہتا ہوں تو مجھے ترس کھا کے مدد نہیں کرنی کہ یار یہ کتنا بیچارہ ہے, تھوڑے سے پیسے دے دوں اس کو, یہ کتنا مزدور غریب ہے بیچارہ, اس کے لیے کچھ ملنا چاہیے, اس کو کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کمپیشنیٹ فیلنگ ہے. وہ کہتا ہے اس لیے نہیں میں کسی کی مدد کروں گا, بٹ رادر فرام این امپلس جنریٹڈ بائی دا سپر ابنڈنس آف پاور. اسی لیے کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ طاقت بڑھ جائے اس کی بھی, کیونکہ میرے اندر بھی ایک ول ٹو پاور ہے, اس کے اندر بھی ہو. Now that's what I aspire to do as well. Because بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لیفٹ کے آدمی نہیں ہو, تم مارکس کے بھی خلاف ہو, یا تمہیں کمپیشن کا obsession لگتا ہے وہ سب کچھ, اور تم نیچے کی فلسفی کو فالو کرتے ہو, تو تم ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے لیے کیوں بولتے ہو؟ Why do you speak for the Pashtuns and the Baloch and the Gilgitis and the Ahl-e-Tashis and the minority communities, the Christians, the Hindus living in Pakistan? That's also out of compassion. So why do you do it? So I do it because I want them to be empowered, and then the collective empowerment of the society will result into the upheaval of this nation. Also feminism. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیچے کے فلسفے میں فیمنزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آپ کیوں اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر نیشنل امپاورمنٹ پاسبل نہیں ہے. سو وی ڈونٹ ڈو اٹ آؤٹ آف پٹی. دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ یہی ہمیں مختلف کرتی ہے ایک لیفٹ کے پروجیکٹ سے. بیکاز دے آر میئرلی کمپیشنیٹ, دیئر اونلی لا از دیٹ مین از فیلنگ بیڈ, گیو ہم دا گورنمنٹ, گیو ہم ایوری تھنگ وٹ ہی نیڈس. ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے. تو بات یہ ہے کہ کلیکٹیو امپاورمنٹ کی جو فلسفی ہے اس کے لیے آپ کسی کمزور کے لیے بات کرتے بھی ہیں تو پٹی سے نہیں کرتے. You say this for the rule of empowerment. That's what he's saying. It's a profound sort of a quotation that Nietzsche puts it here. It's unbelievable. It's literally unbelievable. اچھا, آگے کہتا ہے جی, the noble man honors in himself the powerful one, him also who has power over himself, who knows how to speak and how to keep silence. تو نوبل مین جو ہوتا ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ خاموش کیسے رہنا ہے اور بولنا کس طرح. ٹھیک ہے. him also who has the power over himself, کہ اپنے اوپر بھی جس کو اختیار ہوتا ہے, جو انسٹنکٹس کا مارا ہوا پاگل نہیں ہوتا پورا, جو یہ نہیں کہتا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں انجوائے کروں تو میں صبح سے رات تک سیزن ہی دیکھتا رہوں, یا میں انٹاکسیفائی ہو کے پڑا ہوں کوئی بھی انٹاکسیکنٹ لے کے, چاہے وہ ڈرگز ہوں یا کوئی اور چیز ہوں, تاکہ میری ریالٹی کی سینس جو ہے وہ ہیزی ہو جائے. وہ اسکیپسٹ نہیں ہوتا, وہ ہیڈونسٹ نہیں ہوتا. ہی ٹیکس ریالٹی ایٹ دا بیئر منیمم, اور وہ اس کو فیس کرتا ہے. ہی ڈزنٹ رن اوے فرام چیلنجز, ہی ٹیکس دیم اپ اینڈ دین ہی گروز آؤٹ آف دیٹ پین. تو اس سفرنگ پہ اسٹریس کرتا ہے, وہ سفرنگ سے بھاگتا نہیں ہے. اچھا,
آگے کہتا ہے جی, the noble and the brave who think thus are the furthest removed from the morality which sees precisely in sympathy. تو اس قسم کے انسان سمپتھی کی morality سے, یعنی کہ کسی پہ ترس کھانے کی جو اخلاقیات ہیں اس سے بہت دور ہو کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اور in acting for the good of others, یا پھر وہ اس قسم کی رویے سے بھی دور رہتے ہیں کہ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے, ہم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, یا پھر ہم اتنے عظیم ہیں کہ ہم معاشرے کے لیے زندہ ہیں. تو اسی لیے ہم نے بھی یہ بات کبھی نہیں کی کہ ہمارا سارا کام لوگوں کے لیے ہے, اس میں میری ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو صرف مٹی ہوں, اس کے علاوہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. وہ اسیٹسزم, سیلف نیگیشن اور سیلف نائلزم وہ کسی بھی صورت میں پروجیکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, میں کم از کم نہیں کرتا. اسی لیے آج تک کوئی ایک ایویڈنس آپ کو شاید نہ ملے جس میں میں یہ کہتا ہوا پایا جاؤں کہ میرا سارا کام ہی آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے آپ کو حقوق مل جائیں, اور میں تو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں, ایک ناچیز انسان ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں تو صرف یہاں کے لوگوں کی سفرنگ ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. عظیم ٹرانسینڈنٹل پروجیکٹ ہے میرا, میں انسانیت سے بڑھ گیا ہوں, میرے میں بہت انسانیت ہے. تو اس طرح کے جو کلیمز ہوتے ہیں سارے فالس ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے تمام انسان بیسیکلی پاور ڈریون ہوتے ہیں. ناؤ دے آلسو آر ہنگری فار پاور, بٹ دے آر پٹنگ اے کلوک آف ہیومینٹی, اے کلوک آف کمپیشن اینڈ فلانتھروفی اوور دیئر ہیڈز اینڈ فیسز so that they may hide their drive of power. But the basis, the building block remains power. Because وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں نہیں تو کہیں اور اوپر جا کے ہمیں اس کے بدلے میں طاقت ملے گی. So the motivation stays the same. But that man is self-deceptive and is deceiving everyone else. We are not, because we are telling that this is not our conviction. My conviction is the empowerment of the self, and if you get empowered by listening to me or by the extension of any idea from my side, well and good, totally fine, it's in alliance. If not, I'm not doing it out of sheer compassion. خیر آگے کہتا ہے جی, تھک گیا ہوں میں خیر بہت بول کے. The characteristic of the moral faith in oneself, pride in oneself, a radical enmity and irony towards selflessness belongs definitely to noble morality. Now he says کہ سیلف لیسنس جو ہے وہ دشمن ہوتی ہے ایک نوبل آدمی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیلف لیس والے جو آئے ہیں تاریخ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے خون بہایا ہے جو اس نام پر آئے تھے کہ ہم تو سیلف لیس لوگ ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم تو آپ کے لیے آئے ہیں. پاکستان میں جس نے بھی یہ بات کی اس کے بعد میں کیا نکلا آپ نے دیکھا. دنیا بھر میں جس نے بھی یہ بات کی, وہ خیمر روک کے نام پہ جو تحریک چلی تھی کمبوڈیا کے اندر, اس کی تاریخ پڑھ لیں, وہ بھی اس طرح ہی آئے تھے اور بعد میں 25% اپنی پاپولیشن کو ایکسٹرمنیٹ کر دیا, مار دیا, گلے کاٹ دیے. اسی طرح بولشوک ریولوشن کا رزلٹ دیکھ لیں کیا نکلا, چین کی کمیونسٹ ریولوشن کا رزلٹ دیکھ لیں کیا نکلا. بہت سارے اپولوجسٹ اس کے ہیں یہاں پہ. سو جو بھی یہ اس پروجیکٹ کو لے کے آتا ہے, جو انسان آپ کو یہ کہتا ملے نا میں تو انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کام کرتا ہوں, مجھے تو اپنا کچھ بھی نہیں چاہیے, رن اوے فرام ہم. ہی از اے کمپلیٹ لائر, اے ولف. ہی از لائنگ, میکنگ فول آف یو, بیکاز دیر از سم تھنگ ویری ویری پروفین, ویری اگلی, ویری ڈیسپوٹک resting inside that man. Stay away from those men. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اندر سے یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پاور مل جائے اور اس کے بعد اب اپنا آپ ہم کھل کے دکھائیں. تو ہم ایسے بیوقوف ہیں جو شروع میں بتاتے ہیں کہ وی آر آفٹر پاور بیکاز وی وانٹ ٹو اسٹے کلیئر ان آور مائنڈس. ٹھیک ہے, تو لاسٹ کوٹ پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آج کے سیشن کو کرتے ہیں ختم. تو اینڈ پہ کہتا ہے کہ a man who strives after great things looks upon everyone whom he encounters on his way either as a means of advance or a delay and a hindrance or as a temporary resting place. اب یہ سرپاس کرنے کی فلسفی یہ کتاب کر دی ہے ہم نے بند, کہ جو بھی انسان اس امپاورمنٹ کے راستے میں
اس ترقی اس امپاورمنٹ کے راستے میں جو بھی انسان آپ کو ملے وہ ایک بلڈنگ بلاک ہے ٹو لیڈ یو ٹو یور جرنی اینڈ یو نیڈ ٹو سرپاس دیم. تو نیچے کہتا ہے کہ یو ہیو ری پیڈ اے ٹیچر بیڈلی اف یو ہیو اسٹیڈ اے ڈسائپل فار ایور. آپ نے ایک استاد کو کچھ نہیں دیا اگر آپ ساری زندگی اس کے شاگرد ہی رہے ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ اٹرنلی میرا استاد ہے. یہ استاد کلچر میں کل بھی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جس کو پاکستان میں ملو, دفتر میں چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ, دوستوں میں چلے جاؤ, ہر کوئی بندے کے استاد ہی اتنے زیادہ ہیں نا. تھوڑی جی پنجابی سے گل کرو, میری پنجابی بڑی عجیب جی ہے یار, چلو کر لینے ہم کہ خیر یہ میں نیچے والا ختم کر لوں پھر کرتا ہوں. تو ہر کسی کو دیکھو تو وہ استاد کر رہا ہے کہ وہ صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے, وہ میرے استاد ہیں. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. ایک اور بندے کا نام آ گیا 5 نمبر, یہ بھی میرے استاد ہیں, وہی میرے استاد ہیں, وہی میرے استاد. اور تمہارے کتنے استاد ہیں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے تم کچھ نہیں سیکھ رہے, کیونکہ آپ نے ایک امبریلا بنا لی ہے اپنے اوپر استادوں کی, اور آپ نے کہا ہے کہ میں نے ساری زندگی ریورنس اور رسپیکٹ کرنی ہے ان کی, میں نے ان کو پوجنا ہے اور میں نے ان کو سرپاس نہیں کرنا, ان کے بیانڈ نہیں جانا. تو نیچے کہتا ہے کہ ایک ڈسائپل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کے لیول کو سرپاس کر جائے اور خود ماسٹر بنے, نہ کہ ساری زندگی صرف اور صرف جو ہے وہ ایسا ہی رہے. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. تو آج تھوڑا سا ہم نے سوچا یار یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالا کرو. ڈاکٹر آشیش کہہ رہے ہیں, میں نے یار اپلوڈ کی تھی وہ والی, وہ جو اسکول میں انسیڈنٹ ہوا تھا حیدرآباد میں, یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دی وہ. انہوں نے کہا 2 وائلنٹ کمیونٹی گائیڈ لائنز وائلیٹ ہو گئی ہیں, آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے اس ویڈیو کے اندر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. سو ناؤ آئی ایم ڈن. آئی ول ٹیک سم آف یور کوسچنز اینڈ ریپ اٹ اپ. پیٹیشن ٹو سیو دس لائیو ویڈیو. نواز شریف کے نام سے اکاؤنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو سیو کر دیں. پاکستان سے پہلے آ گئے تسی, ہالے تک برطانیہ بیٹھے ہو. سرائکی نہیں مینوں آندی, پنجابی آندی ہے مینوں. کوئی سرائکی پوچھ رہا ہے میرے سے. I want to read Nietzsche. Would you please suggest where should I begin? Begin by analyzing yourself. Who are you? Because I won't recommend you Nietzsche if you don't have a particular sort of a psychic makeup. سمجھ رہے ہیں آپ, سائیکالوجی دیکھ کے پتہ چلتا ہے. Ramin is saying next time play the piano stuff in the background while you read so that you may sleep, right? You sleep over those tunes, I know. Please give advice for youngsters. Read as much as you can because that is going to elevate you. You know, you'll take a headshot. آپ جہاں بھی جائیں گے سب سے ممتاز دکھائی دیں گے because nobody is reading shit. پاکستان ہے یہ, یہاں پہ ہر کوئی سویئرلی ڈاگمیٹک ہے. اور میں جب ان کراؤڈز میں یا دفاتر میں یا انڈسٹری میں یا کہیں بھی جب جاتا ہوں تو میں صرف یہ آبزرو کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ مجھے عبرت ملتی رہے کہ یہ نہیں کرنا بھائی. سو اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے ود دا کراؤڈس بٹ ناٹ اگری ود دیم اینڈ ناٹ بینگ ون آف دیم. ویری امپورٹنٹ. اچھا, یور تھاٹس آن قاسم علی شاہ's اپوائنٹمنٹ ایز الحمراز چیئرمین. کی کواں میں یار چولی ماری ہے انہوں نے. سیدھی گل ہو گئی ہے کہ جے عمران خان صاحب دی بےزتی کاری لئی ہے انہوں نے, تو پھر ایسے واسطے کیتی سی کہ ہن مینوں کوئی وزارت لب جے یا آرٹس کونسل دا مینوں صدر بنا دیتا ہے. تو یہ گل کلیئر ہو گئی ہے کہ جناب اس لیے کر رہے سی سارا کچھ, کہ جڑا مقصد سی انہوں دا. سانوں 3-4 ہو گئے نے سال لیکچر دیندے انہوں نے کہ نوکریاں کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہے, نوکری کرن والا انسان ہوندا ہی بیوقوف ہے, انہوں کھ نہیں آتا, نہ وہ کوئی کچھ وڑ سکتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ہن آپ نوکری کرن لگ پے نے. کی کریے انہوں کا, ہن پیسے پوسے کھٹ لے نے بس, ٹھیک ہے گل مک گئی. وچ بک ٹو ریڈ ٹو نو ریئل ہسٹری آف پاکستان. ریئل ہسٹری کیا ہوتی ہے یار؟ آپ ان پاپولر ہسٹری کہہ سکتے ہیں. کے عزیز کی مرڈر آف ہسٹری پڑھ لیں, 3 کتابیں حسین حقانی کی ہیں, وہ تینوں ہی پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میگنیفیسنٹ ڈیلوژن, پاکستان بیانڈ ماسک اینڈ ملٹری, اور ری امیجننگ پاکستان, یہ تینوں پڑھیں. اس کے علاوہ کیا کہیں آپ کو, فریڈم اینڈ مڈ نائٹ میں نے پہلے بھی کہی ہوئی تھی آپ کو. 9 لائفز آف پاکستان بھی پڑھیں. کر دیں گے اپلوڈ بھائی, مرن کیوں ڈے ہو تسی سارے. پیپل آر رائٹنگ مزمل صاحب آپ ہمارے استاد ہیں. نہ بناؤ استاد مجھے, میں یہی بول رہا ہوں.
پوسٹ ریشنلزم، بھائی ریشنلزم تو آنے دو پہلے، وہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو چل رہا ہے چلتا رہے، یہاں تو آیا ہی نہیں. آئی نو اٹ سکس مین. I don't like my job. What do I do? How do I leave my job? Well, first create an alternative, because if you have another job in the pocket, then you can kick the one that you're currently doing. So what you need to do is you need to create another line of thinking کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے, and do that while staying in that job. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لات مارنے کے بعد ہی سوچیں گے اب میں نے کیا کرنا ہے. ہم نے تو ایسے ہی کیا. اگر ہمیں مین اسٹریم پہ اسپیس نہیں مل رہی تھی, ہم سوشل میڈیا پہ اپنا آپ دکھا دیا ہم نے, اس کے بعد ہم نے چھین لی جگہ کہ اب دو ہمیں, اب بات کرو. اگر نہیں دینی تو ہم جا رہے ہیں, ہمارے پاس الٹرنیٹیو تو ہے. سو ڈو اے جاب اینڈ کیپ دا نیکسٹ جاب ان یور پاکٹ. دیٹس واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. Your thoughts on the prevalent conspiracist mindset in Pakistan? Well, it was there before Pakistan came into being. Please recommend good books for 15 years old. Nothing. I don't think there are specific books for those people. Maybe you can feed some fiction into their minds, which is good enough. I'm not sure, but the best thing that you could do is to insist upon them to have an open mind. Don't create biases inside their mind, because اگر biases predominantly overpower کر گئے ان کی mentality کو, تو وہ بعد میں erase نہیں ہو سکتے. So just keep their mind open to inquiry and rationalism and evidence and reason, and they will find their way. You don't have to be scholarly at that age. Just encourage them to question. ٹھیک ہے. سیزنس کی بجائے, گیمز کی بجائے کوئی ڈاکیومنٹریز دکھائیں ان کو, کیونکہ یہ دور نہیں کتاب پہ زبردستی لگا دو گے. ملٹی میڈیا سے بھی سکھا سکتے ہیں آپ. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کمیونزم ایز اے سولوشن؟ 2 گھنٹے گل کر لی ہے تو آخر 'چ وہی گل پوچھ لی ہے مینوں. صدقے تہاڈے جاواں, کون ہو تسی؟ 1 منٹ ذرا بھائی مبارکباد دے دیے, وہ کمنٹ ہی گم گیا. پوسٹ ماڈرن وائب کیا ہوتا ہے یار؟ اب چھوڑو اس کو بھائی. تم وین آر یو وزٹنگ پشاور؟ میں نے آنا ہے یار پشاور, جلد آئیں گے. اب تو آ سکتے ہیں آسانی سے, کہیں سے بھی شو کر سکتے ہیں. ہاؤ آر یور ڈیز گوئنگ ایٹ بول نیوز؟ اٹ ہیز جسٹ بین 3 days, so can't really say anything in conclusion because it's too early to say that. But I am trying to assert myself and just being myself. It's a challenge, I know, because I went there as a loner. There is nobody out there who kind of validates my opinions. But I love being in those places, because in those places my peculiarity enhances, because I am the only one of my kind there. That's why. It's a challenge that I have signed up for. If it doesn't hit, I'll leave. It's not an issue. جاوید اختر کے وزٹ پہ کیا ویوز ہیں یار؟ کیا فضول سی پیٹی سی وار چل رہی ہے. کہا تو ٹھیک ہے بھائی نے, لیکن کہا وہ ہے انڈین, اب کیا کریں. اب باہر سے آگے کہو گے تو ہمارا نیشنلسٹک ڈیفینس کھڑا ہو جائے گا نا, کہ یار ہمارے خلاف بات کیوں کیا آپ نے. تو کیا کر سکتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو, ان اپروپریٹ تھا, کلچرل سیٹنگ تھی, ٹھیک ہے, پالیٹکس ڈریگ نہیں ہونی چاہیے تھی بیچ میں, لیکن بات جو کی ہے وہ فیکٹ سے خالی نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی کین سے. آئی ہیو اے ماڈریٹ پوزیشن. ہر چیز سے پوزیشن لینا ضروری نہیں ہوتا. وٹ از دا سولوشن ٹو کشمیر ایشو؟ فرگیٹ دیٹ. بی آئسولیشنسٹ. مونرو ڈاکٹرن سنا ہے آپ نے؟ یو ایس ہسٹری میں پڑھاتے ہیں. انورڈ لوکنگ فارن پالیسی بناؤ بھائی. چھڈ دیو فلسطین کشمیر نو, کھان نو روٹی نہیں ہے. $2.5 ارب بچے نے تہاڈے کو, ہلے بھی کشمیر دی پیڑاں اٹھ رہی ہیں تہاڈے اندر. تو not pragmatic at all. I don't want to even propose a solution. ٹھیک ہے. اگر آپ نے جوناگڑھ کا سلوشن ایکسیپٹ کر لیا تھا, بھٹو صاحب کے جو بڑے بھٹو صاحب تھے, سر شاہ نواز بھٹو, جوناگڑھ کے جو کیا کہنا چاہیے لیڈر تھے, جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا, جو ان کا فیصلہ تھا, اگر اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا, وہ پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کر لیا انہوں نے, انڈیا نے انیکس کر لیا, نہرو نے فورسز بھیج دیں, آپ نے کہا بہت غلط ہوا ہے, جو لیڈر کہے گا وہیں جانا چاہیے اسٹیٹ کو. تو کشمیر کے لیڈر نے کیا کہا تھا؟ اس کے بعد بھی 3-4 اور چیزیں ہیں, لیکن چھوڑیں, لمبی بحث ہے. سندھ یونیورسٹی کب آئیں گے؟ کاش آئیں کبھی یار. ہاؤ واز یور میٹنگ ود منظور پشتین؟
As always, it was wonderful. I asked the man, how do you gather so much energy? I don't have it. کہاں سے اتنا تیرے میں اتنی جان کہاں سے آتی ہے؟ سارا دن پھرتے رہتے ہو یار تم. مطلب وہ بنو میں صبح جلسہ کر کے آئے تھے وہ لوگ, آئی گیس رات کو لاہور میں آ کے تقریر کر رہا ہے. ہر منٹ لوگ آ کے تصویریں لے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو پتہ ہے میں ایسے ایونٹس پہ جاتا ہوں جہاں میرے ساتھ لوگ تصویروں کے سیشن کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں, تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بس یار تھک جاتا ہے انسان. بٹ ہی سیمس ٹو بی لمٹ لیس ان انرجی. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اب تو لگتا یہ ہے کہ نیند میں بھی چل رہا ہوں, صبح سے اٹھ کے رات تک ہر وقت بول رہا ہوتا ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے یار, سلوٹ ہے بھائی جان آپ کو. خیر سوال کر دیا جی بندے نے, آپ نے شادی کرنی ہے یا کیجولی؟ کیا بات ہے یار, بتاؤ حق مہر جلدی سے. پتہ نہیں کہ ویاہ وال ہر گل ویاہ وال لے جاندے ہو پاکستانی ہو تسی, جس طرح آل روڈ لیڈ ٹو شادی پاکستان میں یہ لکھا ہونا چاہیے. اینی پلانس ٹو کم ٹو گجرانوالا؟ بلایا گیا تھا مجھے پچھلے مہینے گجرانوالا, لیکن غلط تاریخ پہ, تو ہم نے منع کر دیا. ہم نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, نہیں جانا. یا کسی نے لکھا سو مچ ڈینڈرف. او بھائی جان ڈینڈرف نہیں ہے, یہ اسپرے ہے, جو ہیئر اسپرے ہوتا ہے نا, جو آپ دفتر میں جا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھنے سے پہلے ہارڈن کرنے کے لیے کرتے ہیں بالوں کو, تو اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے نا وہ جم جاتا ہے اندر. ٹھیک ہے نا, ساری زندگی کنگھی کیتی نہیں ہوئی تو گل گل کرن آ گئے ہو بس کہ یہ جی ڈینڈرف ہوئی ہوئی ہے تمہیں, کیا آڈیشن دینے آیا ہوں میں رشتے کے لیے؟ فضول یار. مطلب پوسٹ مین صحیح کہتا ہے کہ ٹی وی کے اوپر یا موبائل پہ جو بوتھا ہوتا ہے نا وہی سامنے ہوتا ہے, باتیں بوتیں کوئی نہیں سنتا. واٹس یور ویوز اباؤٹ پولیٹیکل اسلام؟ اسی پہ ویو دیا تھا میں نے, تو اس کے بعد میں ویڈیو آ گئی اور لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا. تو یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں پولیٹیکل اسلام میں اور اسلام میں فرق کیا, تو میں کیوں بات کروں اس پہ. پہلے وہ دیکھ تو لیں گے یہ ہوتا کیا ہے, پھر بات کریں گے اس کے بارے میں. اب ایویں کوئی بات کر دی تو وہ کہیں گے ہیں یہ تو اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے, جبکہ میں نہیں کر رہا تھا. چترال یار میں ایک دفعہ آنے لگا تھا, روڈ بند ہو گیا تھا, نہیں تسی آن دیتا, میں راہ بند کرتے تسی سارے. بندے نے لکھا 33 روپے شرعی حق مہر. سبحان اللہ. تو بھائی جان وہ ڈالر کے لحاظ سے سیٹ نہیں ہوتا یہ کام, 270 سے اوپر جا رہا ہے, ابھی بھی 33 روپے ایکسچینج ریٹ اس طرح سے نہیں ہوگا اس کا کیا. بھٹو اپنے زمانے کا عمران خان تھا. کیا بات کی ہے آپ نے, لیکن بہتر ورژن تھا, پروفاؤنڈ تھا. ٹھیک ہے, اور کچھ تھوڑے بہت پلان بھی تھے بھائی کے پاس, کانسٹیٹیوشن پین کروا دیا تھا, کچھ نہ کچھ تو اچیو کیا تھا. یہ والے تو صرف ہی ہواؤں میں. اب آپ وہ دیکھیں جیل برو تحریک میں پہلی دفعہ اللہ کی شان ہے پولیس آوازیں لگا رہی ہے کہ بھائی کسی نے گرفتاری دینی ہے تو آؤ, اور ٹوٹل گرفتاریاں. کل جو انقلاب آیا نا پاکستان کی سڑکوں پہ, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ریولوشن آ گئی ہے, سامراج کے خلاف, تو اس میں 80 لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں, 80 پیپل. اس سے زیادہ تو یار میں اگر گرفتاری دوں نا تو شاید اتنا اس سے زیادہ رش ہو جائے گا. مجھے تھوڑا بہت ہے لبرٹی چوک پہ لاہور کے, 100 بندہ آ کے گرفتاری دے دے گا شاید. تو پی ٹی آئی کے لیے 80 لوگ جیل میں گئے, اور شاہ محمود قریشی نے, اعجاز چودھری نے, ولید اقبال نے, اسد عمر نے, ان کی فیملیز نے پولیس عدالت میں جا کے بیل کے لیے درخواست دے دی ہے کہ ان کو چھڑایا جائے, ان کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کئی سارے نعرہ تحریک انصاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل برو تحریک کا آغاز کر کے جیل میں جا کے اگلے دن بیل کی درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں اٹھا لیا گیا, ہمیں بچا لو. یہ ریولوشن ہے. تالیاں. کیا بات ہے یار. سر یو پوسٹڈ اے بک اے ویک اگو, ہینری کسنجرز ڈپلومیسی. سر آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اٹ بٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس کا. وٹ شوڈ آئی ڈو؟ آپ ایسا کریں کہ دکان پہ جائیں, ایک لیں خواتین ڈائجسٹ, نمبر 1 پہلا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نمبر 2 عمرو عیار کی کارستانیاں, تیسرا بہشتی زیور, اور چوتھا راجہ گدھ. ان چاروں کو آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں, صبح دوپہر شام ایک چمچ لے کے سو جائیں. دیٹس مائی ریکمنڈیشن ٹو یو. بیکاز اگر سمجھ ہی نہیں آ رہی تو کیوں خریدی ہے؟ 2,500 کا پیزا کھا لیتے, کیا کیا یار تم نے؟ پہلے سرچ تو کرو. ابھی دیکھا ہی نہیں جا کے, کچھ سرچ کیا نہیں. فلم دیکھنے سے پہلے IMDb پہ ریٹنگ دیکھتے ہو اس کی,
لیکن کتاب خریدنے سے پہلے دیکھتے نہیں اس میں ہے کیا. تو بک تو پھر اب میں نے تو 2,500 ضائع نہیں کروایا تمہارا. آئی اسٹینڈ کلیئر. سمجھے ہو کہ نہیں؟ از منصور پشتین بینگ یوزڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ. یار میں کوئی وہ کیا وہ جو سیریس بلیک تھا اس میں، یا کوئی وہ کیا تھا جس کا ناک نہیں تھا ہیری پاٹر میں، ہیں کیا تھا بھائی وہ؟ وولڈمورٹ نہیں ہوں میں جس کو اندر کی ساری باتیں پتہ ہوں کہ وہ بکا ہوا ہے یا وہ نہیں بکا ہوا. مجھے کیا پتا بھائی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کا ایکٹ کیا ہے اور وہ بات کیا کر رہا ہے. اگر وہ مطابقت رکھتا ہے تو ہی از گڈ، دیٹس اٹ. تو کوئی سورسری نہیں ہوتی اس کے اندر. سمجھ رہے ہو بات کو؟ سر آپ ہنستے بھی ہیں. نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے. نواز شریف صاحب آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے ہنستے نہیں دیکھا یار. یو ہیو دی اوڈیسٹی ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ ان می. دیٹس انبلیویبل. سمجھ گیا ہوں میں. ساروں کو وولڈمورٹ کا نام پتہ ہے، پاپا ہے تاڑے سارے یہاں کا. اگر کوئی یہی پوچھ لو نا کہ میں کوئی رائٹر کا نام پوچھ لوں، کسی کو نہیں آئے گا. ساروں نے لائن لگا دی ہے دیکھو نیچے. ڈو یو اگری دیٹ آرٹ ہیز نو باؤنڈریز اینڈ ارسپیکٹو آف بارڈرز؟ Well, yes, it is, but it has been used by states for political ends as well. اگر آپ بی جے پی پروپیگنڈا فلمیں دیکھ لیں، پاکستان کی آرٹ دیکھ لیں، ایون نور جہاں کے ترانے دیکھ لیں جنگوں کے اندر، اے وطن کے سجیلے جوانوں، تو یہ بھی آرٹ ہی تھی، پولیٹیکل اینڈز کے لیے ہو رہی تھی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کی آرٹ ہے. اور کام سیٹ پہ بھائی میں نے بول دیا ہے، میں وہ کیا وہ جولی اور اس کا کیا نکاح کرا دوں، کیا کروں میں، بول دیا میں نے. تو خیر وہ آرٹ جو ہوتی ہے اس کا اینڈ کیا ہے اب وہ دیکھنا ہوتا ہے نا. ایک ایگزسٹینشل آرٹ بھی ہوتی ہے، ایک رینیسانس آرٹ میں جو ٹچ تھا وہ اور چیز ہے، پھر ایک ریلیجس آرٹ بھی ہو سکتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کیا فارم ہے کیا نہیں ہے. کومل کہہ رہی ہیں کہ پوچھ کے دیکھو رائٹر کا نام. آپ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، آپ کو تو آتا ہوگا، ہمیں نہیں آتا. بڑے بڑے شاعر ہو تسی تے بڑیاں بڑیاں نظمہ لکھ دیو. این ڈی یو کب آئیں گے آپ؟ ماشاء اللہ آ تو جائیں گے، لیکن پھر واپسی کا انتظام جو ہے نا، واپس پھر ہم پنڈی سے ہی برآمد ہوں گے یا ٹکر پہ آئیں گے نیچے. ٹھیک ہے. ہو رولز دا ورلڈ نام چومسکی. یار چومسکی کی 250 کتابیں ہیں. اب یہ والا آرگیومنٹ تو میں نے ویسے سنا ہوا ہے، میں نے پڑھی نہیں ہوئی. نہ میں نے چومسکی کی ساری کتابیں پڑھی ہیں، نہ میں پڑھ سکتا ہوں. اتنا آپ جائیں نا کسی دکان میں تو اس کا الگ ریک ہے اتنا بڑا، 50-60 تو میں نے دیکھی ہیں اپنے سامنے. یار میرے پاس کہاں اتنا ہے ٹائم. میں نے کمیونیکیشن تھیوری اس کی پڑھی ہوئی ہے، وہ مزیدار ہے ایز اے میتھس کام اسٹوڈنٹ. اچھا جی، پروکریسٹینیشن سے کیسے ڈیل کریں؟ آپ کے اس کامنٹ کو میں بعد میں ڈیل کروں گا. میں خود پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں یار، میں کیا کروں. نہیں میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہ لا علاج مرض ہے، اس مرض کی کوئی دوا نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، یہ آپ سانڈے کا تیل لگائیں یا کچھ بھی کریں یہ نہیں ٹھیک ہونی. میں بتا رہا ہوں آپ کو. بس یہی ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیں، لیکن ٹھیک پھر بھی نہیں ہونی. A comment on Bilawal Bhutto. Is he the next one in Pakistan? Well, he's already on a very vital position. What else do you want him to do? PM شیم والا تو ابھی کچھ سال لگیں گے اس کو. بٹ ٹھیک ہے بھائی جان، فارن پالیسی سے مجھے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے ان کی. That is very problematic, but he is better than the other. Maybe that's what you could say in a personal capacity. Have you seen youth club's reaction video? Let's pass that on. That's not worthy of a comment. How to suicide without being dying. کیا سوال کر لیا بندے نے. میں کہتا ہوں کوئی ایسی فیلسی کریٹ کر دی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ماریے مرن تو بغیر. کیا بات ہے یار. مطلب اب اس کا کیا کریں؟ اس میں یہی ہے کہ آپ مرنے کے بغیر اپنے آپ کو صبح دوپہر شام آفتاب اقبال یا اس ٹائپ کے شوز دیکھیں. آپ آدھے اندر سے آپ مر جائیں گے، کچھ زندہ بھی ہوں گے. اور کیا اچھی کتاب ہے، ایک ہی کتاب پڑھی ہے آپ نے، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. اور کوئی کیا کہہ رہا ہے پھر بند کریں اس کو. فری میں اتنے سیشن کا تو پتہ نہیں میں کتنی ویڈیوز ڈال دیتا اتنے سیشن میں، جو میں نے یہاں پہ کر دی. انے واہ. somebody said love you too. thank you Sidra. Thoughts on any Pakistani independence movement heroes? کیڑی موومنٹ بھائی؟ کدھر؟ مطلب آپ بتائیں کہ کون جیل میں گیا تھا لیگرز میں سے
کیا سین ہے. وہ اشتیاق احمد صاحب لاہور آئے ہیں, ملیں ذرا آ کے ان سے, وہ بتائیں آپ کو اندر کی باتیں ہیں. ہم نے تو 2 میٹنگس کی ہیں, ان سے مزہ آ گیا, اور ابھی پلان بھی ہے کہ ان کا انٹرویو کریں اگر ٹائم ملتا ہے ان کو بھی اور ہمیں بھی, بیکاز از اے ویری بیزی پرسن. تو کوئی چکر ہی نہیں. کون سی موومنٹ بھائی, کیا سین ہے؟ کہاں پہ بیٹل ہوئی تھی انڈیپینڈنس موومنٹ کی پاکستان کی, بتائیں ذرا. کون سی گلی پولی کی وار لڑی تھی؟ جتنے لوگوں کی جانیں گئیں وہ تو مائیگریشن میں گئیں. بیٹل گراؤنڈ کا نام لو کسی کا. کیا بات ہے یار, مطلب نہیں کچھ کہہ سکتے. اوکے, ڈو یو تھنک فلاسفی از اسٹل ورتھ ریڈنگ؟ ویل, now you have done an absolute blasphemy on my life. How could you point a finger towards philosophy in my presence, god damn it? It is the most essential body of knowledge to me. I'm kidding. Yeah, for me it is very important. For me it is everything that is out there. It has fixed my life, fixed me as a person, gave me a new life and a new orientation in the achievement of my goals. So it is more dearer to me than any body of knowledge out there. And I literally can't survive without this philosophical guidances. And, these dead men have been my teachers. So I can't rule out the possibility that this is the most important thing in contemporary Pakistan, because people know skills here but don't know how to think. And this is the medicine of thinking. ٹھیک ہے, سوشل سائنس سے جتنا دور بھاگو گے اتنا فاشسٹ معاشرہ بنے گا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ Will Trump win again in 2024? I don't know. Well, there is a chance because such movements don't die out that quickly. They are very populistic in nature. And on the other hand, the Democrats are all over the place. There is this rising sort of a hatred towards this identity politics and all that in the West. Appeasement of the outsiders and all that. So yeah, it's a reactionary sort of a movement. He might come back. کیونکہ اپوزیشن کو اتنی تگڑی نہیں ہے, آگے بھی ہیڈ ٹو ہیڈ ہی آ رہے ہیں وہ. یار میں کدھر ہے بھائی ان کا کامنٹ؟ میں نے تو کسی کو اگنور نہیں کیا. الزام لائی جا رہے ہو. اچھا, بہت اوپر نکل گیا ہوں میں بھائی. مزمل تم نے ابھی کہا تھا کسی کو استاد نہیں بنانا, تو بھائی یہی تو بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو ساری زندگی نہیں ایک استاد رکھا نا. میں تو آئی ہیو کیپٹ ٹریولنگ اینڈ ٹریولنگ اینڈ ٹریولنگ اینڈ ٹریولنگ, بٹ ایٹ ون پوائنٹ یو شوڈ ہیو اے ٹیچر, بٹ don't stay there. That's what I said. Don't stay there. ٹھیک ہے نا. میں فوکویاما سے اگر شروع ہوا ہوں, اس کے بعد میں نے مارکس کو اچھا سمجھ لیا, تو اس سے پہلے تو خیر لوکل فلاسفر زید احمد صاحب بھی تھے, بڑے آئے بڑے چلے گئے. جانا ضروری ہے, کلٹ نہیں بنانی, یہ بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. میں نے نیچے کو بھی بہت چیلنج کیا ہے پچھلے دنوں میں, ایون پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا اس کو. پھر مجھے کیرکیگارڈ بڑا اچھا لگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کی کتاب پڑھی تھوڑی سی, تو آئی کیپ ڈیولپنگ نیو ٹیچرس اینڈ دیٹس دا پوائنٹ ان لائف. اف یو ڈونٹ ہیو نیو ٹیچرس اینڈ اف یو ڈونٹ سرپاس دی اولڈ ونز, یو آر ناٹ لرننگ. Why top figures and politicians like IK always blame the victims in sexual harassment cases? Because they appeal to the majority. اگر ووٹ لینا ہے تو پھر میجورٹی کی جو تھنکنگ ہے وہی کرنا پڑے گا. جسٹن ٹروڈو یہ نہیں کر سکتا بیکاز وہاں پر میجورٹی کچھ اور ہے. یہ عمران خان صاحب ہی کر سکتے ہیں صرف. بول نیوز آپ سے عمران خان کا انٹرویو کرنے کا کہے تو کیا آپ کریں گے؟ تو بھائی ضرور کریں گے, لیکن بعد میں گرل کر دیں گے, اور کیا کریں گے. ہم تو کیپٹل ٹی وی میں بھی ہم کرنے لگے تھے انٹرویو, ریکمنڈیشن چلی گئی تھی, پہلا اپروول بھی آ گیا تھا, لاسٹ مومنٹ پہ ہوا ہی نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ نہیں انو نہیں بلانا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. سیل دا جم خاناز اینڈ اسلام آباد کلب, کر دو, بیچ دیو سارا کچھ, OLX تے لا دیو, مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیچو. آپ کے کامنٹ پر ڈیتھ تھریٹس ملتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کو. کل بھی ایک بندہ میرے کامنٹ پر بحث کر رہا تھا, رپلائی میں جو آپ کی پوسٹ پر تھا, صدف کہہ رہی ہیں. تو بھائی ملتے رہے ڈیتھ تھریٹس, کیا مجھے تو ای میلز بھی آئی ہوئی ہیں, کیا اس میں پھر کیا کر سکتے ہیں ہم. لیٹ دیم ہیو فن اینڈ ویل ہیو آور ٹائم. تو یا اٹس اباؤٹ دیٹ. سر سگریٹ بہت مہنگے ہو گئے ہیں, میں تو پیندا ہی نہیں, میں تو کدے منہ نہیں لایا. بہت چنگا ہو گیا تھوڑے سارے نال, بہت مزہ آیا مجھے. اور پھوکو,
ٹھیک ہے نا, مزہ آئے گا تم لوگوں کو اب, اور اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا, میں آپ کو یہ بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے امپورٹڈ پینے لگ گئے ہیں. امپورٹڈ کے تو ٹیکس جاتا ہی نہیں, وہ سارا اسمگلنگ والا ہوتا ہے. اب سب نے اسمگلنگ والا خریدنا شروع کر دیا ہے. ریاست نے ٹیکس اس لیے بڑھایا کہ ہماری کلیکشن بڑھ جائے گی, وہ اور کم ہو جائے گی. ڈفر بھائی کہاں ہے تمہارے دماغ یار, کلیکشن اور کم ہو جائے گی ٹیکس کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے تو اسمگل سگریٹ خریدنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ آپ نے یہاں والا بہت مہنگا کر دیا ہے. تو یا تو اسمگلنگ بند کرتے یا اس کو مہنگا نہ کرتے. یہ کیا کیا تم لوگوں نے یار, کیا کھوتے کا دماغ ہے تم لوگوں کے, کوئی سمجھ نہیں آتی یار. ان کو کسی چرسی سے ہی ملا دو کم از کم. پچھلے وزیر, چلو چھوڑو, میں بات دور تک نکل جائے گی. ریٹ پاکستانی ڈکٹیٹرز بیسٹ ٹو ورسٹ انکلوڈنگ بھٹو. دیر آر نو بیسٹ اور ورسٹ مین. ڈکٹیٹر از اے ڈکٹیٹر. So there is no gradations maybe, but in terms of ideology maybe a bit of a canvas that I could draw, because Ayub and Musharraf fall into one category and Zia has his own league. Yeah, that's what I can say. What do you think about a cat being dead and alive at the same time? It's an existentialist cat. It doesn't know whether it exists or not. وہ ڈیکارٹ ہے نا فلاسفر, وہ اس کی بلی تھی اصل میں. I think therefore I am. اب وہ بلی سوچ نہیں رہی, تو وہ ہے بھی اور وہ نہیں ہے. اس کو ذرا یہاں پہ 2 منٹ کا سائلنس لے کے اس کو ابزارب کریں اس بات کو کہ وہ بلی ہے بھی اور نہیں ہے, کیونکہ وہ نہیں سوچ رہی اکارڈنگ ٹو ڈیکارٹ. سوچیں اب. اب صحیح چل رہا ہے؟ اب بتا دو صحیح چل رہا ہے کہ نہیں. نو آڈیو. ڈو یو ہیئر می ناؤ اور نو اور ناٹ؟ نو. ویل دیٹس ویری پرابلمٹک. چلو بائے بائے. فکسڈ. These guys have me so confused, man. Audible? Am I back now? I have lost a bit of my audience within these moments. It's fixed? Okay. Got it. But I was going anyway. So
یا کتاب اردو میں مل جائے گی. کون سی کتاب مل جائے گی بھائی؟ کیا کرنا ہے آپ نے اس میں بھائی؟ کس کس کے کامنٹ مس ہو گئے؟ 250 کامنٹ تو آیا ہوا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کسی کی جاب کو خطرہ؟ بھائی نہیں خطرہ, میں کچھ نہیں کہنے لگا. میں مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں لڑائیاں کرتا, میں وہاں پہ چپ کر کے جانے دیتا ہوں بات کو. دس از آور پلے گراؤنڈ, دس از ویئر وی پلے. ہر جگہ جا کے پہلی جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے. کوئی انٹیلیجنٹ بیٹسمین وہی ہوتا ہے جو اب پوزیشن کے لحاظ سے, میچ کے لحاظ سے کھیلتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو بات کی. تو ہم اس طرح کے ایڈیولوجیکلی چیلنجڈ بندے نہیں بننا چاہتے. سوری سعد کیسر بھائی کا کامنٹ میں نے اب دیکھا ہے, بہت اوپر گیا ہوں تو نکل گیا تھا. آپ کا مرید بننا ہو تو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ تسی استاد بندے ہو, تسی کیوں مرید بننا ہے کسی دا؟ شیر تہاڈا آیا ہوا ہے, تسی سارے دے پھر استاد ہوئے, اس تو بعد پھر گالی مک گئی. ویوز اباؤٹ بلاولز فارن وزٹ. تو بھائی فارن اس طرح تو فارن وزٹ ہی کرے گا, اس کے علاوہ کیا کوئی لکشمی چوک آ جائے کیا کرے؟ گڑی شو آ جائے, کوئی لکشمی چوک آ جائے, مغل پورہ چلا جائے, کیا کرے؟ فارن وزٹ ہی کرے گا اور کیا کرے گا. اپنے پیسوں سے کر رہا ہے میرا خیال ہے, بتایا تھا اس نے. انڈیا کب آؤ گے؟ جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ادھار بند ہو جائے گا تو ہم ہندوستان آئیں گے. اچھا جی. وٹ ول بی دا اکنامک سچویشن ان دا کمنگ منتھس؟ آئی ڈونٹ نو, آئی گاٹ سیو منی فرسٹ. بڑا برا میلٹ ڈاؤن چل رہا ہے بھائی جان. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ایلیٹ پریولیج توڑو. اس کی وجہ یہ ہے کی کینڈے ہو, تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ $17 کی ایلیٹ پریولیج ہے آپ کی, اس کو ختم کرو. وہ آپ نے جی سبسڈیز دی ہوئی ہیں, ججوں کو اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں, ان کو الگ مل رہے ہیں, کسی اور کو الگ مل رہے ہیں, تو اسی لیے وہ مسئلہ ہے اندر سے نا. ناصر خان جان کا کیا سین ہے یار؟ اب سنو میری بات. ہوا اس طرح سے کہ جب پہلی ویڈیو آئی نا, اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ناصر بھائی جو ہیں یہ پیسے لیتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. میں کہا میں تو بے وقوف ہوں, مجھے تو ابھی ملینئر ہونا چاہیے تھا. اس طرح سے شاؤٹ آؤٹ دیتا آپ سب کو, کسی کی شادی پہ, کسی کی انگیجمنٹ پہ, کسی کی برتھ ڈے پہ, اور پیسے کماتا جیب میں ڈالتا. لیکن ہم نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ بیل آئیکن پہ کلک کریں اور شیئر کریں, بیکاز وہی نیچے والی بات ہے نا, ذہن میں پھنسی ہوئی ہے. تو اب اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی اور میرے بہاف پہ اس کو پیسے دے رہا ہے کہ اے 5,000 روپیہ پھڑ دے, ویڈیو بنا دے دی. تو میں نے کہا یار کتنے پیسے ہیں لوگوں کے پاس, تو اس کو پیسے دے کے ویڈیو بنوائی جاتی ہے. اور یہ ایک فالوور ہیں, وہ ویڈیو کی ان کی طرف سے ہوتی ہے, یہ بات ہے. لیکن نام نہیں لے سکتا میں. تو یہ سین ہے. ناصر بھائی امیر ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں شاؤٹ آؤٹ ملتے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے بھائی. ملتان BZU کب آئیں گے؟ بھائی میں تو ایڈمیشن لینے لگا تھا ملتان BZU کے اندر ایک دور میں, کیونکہ میں وہاڑی سے ہوں, اس لیے میں کہا پاس ہی ہے, وہاں سے وہاں آ جایا کریں گے. انہی اسنا میں ایک ویڈیو آ گئی جس میں جمعیت والے پٹھا ٹانگ کے ایک بندے کو ننگا کر کے مار رہے تھے. میرے گھر والوں نے کہا کہ تیرا بھی یہی حال ہوگا, نہیں بھیجنا تجھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, نہیں جاتے. تو اس طرح سے ہماری کلوز شیو بچت ہوئی ہے. پاکستانی انڈیپینڈنٹ ہیروز پہ تو بات ہم نے کر لی ہے. از illuminati ریئل؟ یس اٹ از ریئل, اٹ از ریئل. جیسے UFO ریئل ہے, زلزلے پیدا کرنے والی ایک مشین جو ایریزونا یونیورسٹی میں پڑی ہے وہ ریئل ہے. عمران خان کا انقلاب ریئل ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کیا اور کیا ریئل ہے؟ اس کے علاوہ چلیں چھوڑیں, بات کہیں اور نکل جائے گی. یہ سب کچھ ریئل ہے, ہوتا ہے یہ سب. I just read how can feudalism will come to its end in Pakistan? Well, it is being run by those people, so you can't bid farewell to it. ساتھ کہہ رہے ہیں fall in love, that's the solution. Man, find me somebody then. This is really bad. This is really bad that you're tempting me, but I'm unable to, kind of find the right contender. What is wrong with Bilawal Bhutto's foreign policy? Ramin is asking. And is it really Bilawal's? Yes, it is. Yes, it is, because he can influence it, and if he can't influence and he's a mere puppet, then he shouldn't be on the seat. If he's still on the seat, that means he's speaking for himself. That's the sole reason why I'm not there and he's there. Okay? If I had to strike a deal, or anybody has to strike a deal, and policy is someone else's, doesn't make sense in the longer run. So
What's wrong is the jingoism with India. That's not the way to proceed at all. The policy of the Indian so-called containment is absolute rubbish. That's not how you will grow in this continent. You have to make peace with them. You have to see them as an ally at some point. Only then you can progress. So BJP is a reaction to your previous foreign policy designs. So don't antagonize them on the basis of their opinion. If you soften first, they will soften at some point later in the decades. So that's where People's Party follows a very, very problematic foreign policy, I think. It's a very massive debate. Obviously, I'm just pressing the issue down and just touching it superficially. But I can make a video someday about it. Will we live enough to see Zaid Hamid fighting Ghazwa-e-Hind? साथ पूछ रहे हैं. पता नहीं, मैं तो उनको 12 बोर की पिस्तौल लेके देने के लिए तैयार हूँ, बट ही इज़ नॉट रेडी टू गो. ही इज़ जस्ट लिविंग इन हिज लिविंग रूम और वहाँ से बंदूक सीधी करके तस्वीर लगा देते हैं. मैं की कर रहा हूँ, नहीं जा रहे होते. इज़ मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली ए हीरो? यार ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चंगा लगता जिंदा. है हीरो वो, मैं बता रहा हूँ आपको. थॉट्स ऑन करप्शन ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है. नवाज शरीफ साहब पूछ रहे हैं स्टैन अकाउंट से, और 200 अरब डॉलर बाहर से ला के IMF के मुंह पे मारना पड़ेगा. एर्तुगरुल इज ग्रेटर देन दोस्तोयेव्स्की. क्या बात की है लुकमान शाह आपने. DP पे आपने उल्लू लगाया हुआ है और आपने बात भी वैसी की है. सुभान अल्लाह, गुड. 10 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर. ओके. अली ए रिजवी की किताब मैंने नहीं पढ़ी यार. आई नो हिम बट पढ़ी नहीं है अभी तक. What do you think about Stephen Hawking saying that philosophy is dead, and Richard Dawkins said that philosophy is not a real subject? What do you think? Well, that's where I hate them, because it works for them living in the Western Hemisphere where there is enough scientific advancement, because science is a branch of philosophy, man. Literally. How can you say science is living and philosophy is dead when it is originating out of that body of knowledge? Don't contradict yourself like that, dear Dawkins. That's pathetic, because it's a linear development of an organized body of knowledge. तो हमारे यहाँ पे फ़लसफ़ा आएगा, फिर साइंस आएगी. भाई आने दो इधर, अपनी बात करो. अब आते हैं नीचे. मैं तो बहुत ही ऊपर निकल गया था भाई. नील पोस्टमैन टेक्नोपॉली इज़ अ ग्रेट बुक. इसमें मैंने बात भी की थी पहले. द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी दैट इज़ हैपनिंग. लुक एट द न्यू जनरेशन जो कि जेन जी है. Do they even acknowledge that we have a local culture? No. So technology demolishes cultures. No, I haven't read that Wilkinson book. मैंने नहीं इतनी किताबें पढ़ी हुई भाई. मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ. मैंने फुल टाइम नौकरियाँ की हैं. 8 घंटे नौकरी करने वाला शख्स कुछ पढ़ नहीं सकता. ये आप याद रखें. वो वही पढ़ते हैं जो घर में बैठे होते हैं, प्रिविलेज होता है उनके पास, या फिर अभी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, या फिर बहुत ही सौखे होते हैं बाद में जाके पाकिस्तान में. तो हमने तो ऐसा बैलेंस मारने की कोशिश की है जो अनप्रेसिडेंटेड है. अदरवाइज़ पढ़ाते ही हैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल हजरात. हम तो पुट्ठा पंगा ले रहे हैं ना. मीडिया में जाके फजूल बातें, सुपरफिशियलिटी भी करनी है, बाद में इनसाइड भी डेवलप करनी है. तो ज़मीन को आसमान से मिलाने का प्रोजेक्ट है भाई. चल रहा है, चलने दो. ऑलराइट ब्रो. चेंज कैसे आएगा? रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही है. मेरा आप जवाब है जवाब भाई, आपको इस तरह चेंज आएगा. इमरान खान की जेल भरो तहरीक में वॉलंटियर करें, सफ़े अवल के मुजाहिद बने, गिरफ्तारी पेश करें, अडयाला जेल में जाके पांजे खाएं पुलिस वालों को, चेंज आएगा. बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसका जवाब दें? हाउ डू यू सी खान अब्दुल वली खान्स पॉलिटिकल करियर? मैन, ही इज़ एन एब्सोल्यूट जेम. वो हो गए, बादशाह खान हो गए यार. लेगेसी तो भाई ये है ना, ये बहुत बड़े लीडर थे भाई. मुस्लिम लीगर्स से बहुत बड़े थे. दे वर लार्जर देन लाइफ. बादशाह खान spent half of his life behind the bars, thrown there by the Pakistani government, and prior to that the British government. But our
our very dear heroes that we celebrate in our textbooks didn't go to jail for a single night. Muzammil's humor gotta be my favorite gender. Thank you. Reminded me of Snoop Dogg. I think you can rap. No, ladies and gentlemen, Saad Kaisar doesn't know that I rap as well. For heaven's sake, man, find a video that I have on my timeline. Just scroll it down right now, you'll find it there. I'm rapping on Mobb Deep. It used to be my favorite activity back in the days, man. I mean, you don't even know that. How can you be my disciple if you claim that you are learning from me? So I love rap. I've been doing it. I've been writing as well. But this, this pathetic showmanship of pseudo-seriousness that we call media has got me into another business. Otherwise, I loved rap. And Snoop Dogg ko to bahut suna hai bhai humne. Two of America's Most Wanted is my favorite track from him and Tupac Shakur, who was my favorite rapper. हर दफ़ा यही सवाल ना कर लिया करो टॉप 5 रैपर बताओ अपने. बता दिए 10 दफ़ा बताए हैं. क्या अताउल्ला है नंबर 1 पे, फिर दूसरा कोई और होगा. अजीब यार. मॉब डीप, टूपाक बताया था सारा. एलिजिबल कंटेंडर तब मिलेगी जब फ्रेंड्स देखेंगे. हैं? मैं नहीं सीज़न देखता भाई, सॉरी, मैं सुबिड हो जाऊँगा आपकी तरह. मैं नहीं देखता. प्लीज़ रीड ओशो. तो भाई पढ़ा हुआ है थोड़ा सा. अब ये कोई 250 आया हुआ है एक ही कमेंट की. ओशो को पढ़ लो. क्या उधर हो रहा है मुझे बताएं ना. कोई ऑर्गेजमिक कोई चीज़ हो जाएगी, क्या होगा. मुझे ईस्टर्न फिलॉसफी से नहीं एग्रीमेंट. मैं नहीं स्पिरिचुअल गुरुज को सुनता भाई. मुझे रैशनलिस्ट माइंड चाहिए. मुझे इंडिविजुअलिज्म पसंद है. मुझे नहीं टाओइज्म अच्छा लगता. मुझे नहीं इंडिक फिलॉसफीज अच्छी लगती. लेकिन चलो ठीक है, बेहतर है. पाकिस्तान से तो बेहतर ही है. वो हिस्ट्री कम अज़ कम ऑथेंटिक है. How to reduce fumbles in a bulletin? Ali Zainul Abidin is asking this. This is a very professional sort of a question. I wonder whether this gentleman is a news anchor or what. But I think it's very natural because it's instinctual. अगर आपकी instinct है कि आप एक script को बड़ा क्या कहना चाहिए बड़े flow के साथ पढ़ दें, तो वो रहेगी. कुछ लोगों को मैंने देखा है जो प्रोन टू फंबल्स होते हैं और वो रहते हैं उस तरह ही. तो इसमें ये है कि वही सुपरफिशियल बातें हो सकती हैं कि बुलेटिन से पहले जाके स्क्रिप्ट पढ़ लो अच्छी तरह पूरा और उसके बाद में उसको कर लो. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अटेंशन को जो है ना एक जगह पे फनल डाउन करने की कोशिश कर लें. दैट्स व्हाट यू कैन डू. और अपने ब्रेक पॉइंट्स ढूंढने कि मैं कहाँ पे लफ्ज़ को तोड़ूँ, क्योंकि हर बंदे की अदायगी इतनी फ़्लो में नहीं होती. तो इसीलिए अपनी प्रोनंसिएशन के लिहाज से अपनी जो साउंड्स क्रिएट होती हैं आपकी आवाज़ में, उसका एनालिसिस करें और देखें कि कौन से वर्ड्स मुझे तंग करते हैं, कौन सी साउंड्स तंग करती हैं. जैसे बहुत से लोग नवाज शरीफ नहीं बोल सकते. मैंने देखे हैं मीडिया में नवाज शरीफ कहते हैं. अब मुझे वो तंग करता था अताउल्ला तारड़. तो इस तरह के बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं. तो इन वर्ड्स का एनालिसिस करें कि आपको कौन सी साउंड्स तंग कर रही हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करें, वहाँ ब्रेक लें और फिर पढ़ें. इट कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम. टॉप फेवरेट मूवीज़ वड्डा ही सवाल करता है. इसमें यार मैंने बताया था, वो आपने शायद किसी ने ना देखी हो, 12 एंग्री मैन. आई थिंक इट्स फ्रॉम 1950s और 60s. व्हाट एन अमेजिंग सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी लाइन दैट इज़ कि एक कमरे में सारी तस्वीर वो दिखाई हुई है उसकी एक, और वहीं पे फिल्म चली और वहीं पे ख़त्म. और एक मर्डर केस सॉल्व करना होता है. स्पॉइलर नहीं दूंगा, बाकी देख लेना. इसके अलावा कौन सी थी, इसके अलावा कह सकते हैं कि इंटरस्टेलर, अमेजिंग मूवी. इसके अलावा Django Unchained इज़ वेरी गुड. इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इंग्लोरियस बास्टर्ड्स वन ऑफ माई फेवरेट्स. टैरेंटिनो की और भी फिल्में दे स्टैंड आउट. फाइट क्लब, वेरी 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 पोस्ट मॉडर्न नेचर, ahead of its time. Zabardast film. Fury is an amazing war film. You know, there is this vibe to fight and die. You know, it encapsulates that.
So these are some, yeah. You are handsome, then Khan. Why you are not Pakistan's PM? Because the GHQ doesn't find me as handsome as him, man. That's the standard. You don't have to pass a verdict by yourself. Views on Sahil Adim. I don't know, some sort of a new technology. Can't really say anything. Have you ever met Dash? Yes, I have. We have worked together. Yeah. बोल को बोलना सिखाओगे? अच्छा जी. Data Darbar. This was an absolute tongue twister. Yeah, another one reminded by Ramin here कि मैं बुलेटिन में जब वर्ड आता था ना ये वाला दाता दरबार, so I used to lose my shit कि यार अब मैं ये कैसे बोलूँ, because ये बहुत ज़्यादा synonymous sound करता है तो मेरे से ये अदा नहीं होता था. So that was a very tough one for me. So we all have their own terminologies and words. सर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है या नहीं? तालियां नौजवान, क्या अजमत वाली बात की है आपने. Why do you want to get into my pants on a live session, buddy? Ask that in the DM. I don't want to come out, That's what I want to say. Thoughts on the rising atheism in Iran? Well, I think the Ayatollahs are responsible for that. 12 Angry Men, somebody has seen it. Well, that's a surprise. You don't read my comment, okay, bye, I'm going to talk to Nietzsche. I have just read it, say something, Afshan. Will you ever run for politics if political atmosphere in Pakistan gets better? I might if I have enough money. For now, I don't have. All I'm thinking about is how to get the next car. Update the last one because I'm driving a 10 years old car, man. I'm very, very middle class. So this is what Tyler Durden says in that movie when he says, we are consumers, we are byproducts of a lifestyle obsession, murder, crime, poverty. These things don't concern me. What concerns me is 500 channels on my television. We are middle children of history, no purpose, no place. That's what he says. It was a very nice dialogue. Yeah. The frame of Nolan behind you, love it. Well, just to let you know, Bisma, it's not Nolan. It's not him. That's Christopher Hitchens, man. किसी ने पूछ लिया नई सैलरी बता दो अपनी. क्या बात है अभी से नहीं, सॉरी, कोई चक्कर ही नहीं है भाई. मैं कोई टैक्स कोई सदके सुदके नहीं दे रहा आजकल. How do you plan to stop propaganda while sharing platform with propagandists? Well, I don't even aspire to stop propaganda when I go there. I go there to assert myself. I am not represented by any organization or any other man sitting besides me or by a crowd or a herd of people. I am being represented by my own self only. That's what I've always been saying. I've been working in the industry from the last 6 years. Every organization I've worked in did not represent me. Because जिसको ABC भी पता है मीडिया इंडस्ट्री की, उसको पता है कि सारा एक है भाई. देयर इज़ नो डिवीजन. थोड़ा सा 9 या 10 का फ़र्क होगा बस, और कुछ भी नहीं है. तो आपको अगर ये लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने से आप कोई माइकल एंजेलो बन जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं, या एकदम से चे गवैरा बन जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता. पैमरा एक ही है, स्टेट एक ही है, एस्टैब्लिशमेंट भी वही है, और बाबे जो चला रहे हैं वो भी वही है. सो इट्स inherently your misconception about the mainstream. Nobody has sold their souls. We are still speaking out. Islamic morality. Do you think it's outdated? Don't ask me such questions. If you screen capture it and then ask for a reaction from other people. Don't throw me a bait. पीछे तस्वीर किसकी है? आपदा परवीन की है, ठीक है. कुदरतुल्लाह शाहब की है, ठीक है. अब 10 दफ़ा बता दिए, क्या करूँ और? What should we do if you are alone because of your own self-identity? Well, cherish that, because solitude is the path to greatness. Understand that? What do you think about learning new languages and become polyglot? That's very good, because new avenues of thinking come out.
Language is the machination, or what should I say, is the operationalization to thought. Language is the operation of thought, actually. So your thought is getting expanded if you learn a new way to speak. The things you own end up owning you. Yes, that was the punchline in the end. Write a book or some journals, documents your thoughts, please. I will do that somewhere down the line if life allowed me to. I plan to do that, yes. How to break the conversation barrier? Well, just accumulate more power than the adversary or the person who's before you, in front of you, and then I think you will be naturally comfortable. So when you are very hesitant to open a gate of conversation, that means you lack power. So don't do that. Accumulate that first, and then when you reach the plane that the other person is existing in, then it'll be very easy for you because you're coming from a position of power. So if you are approaching the person from a position of power, you won't be hesitant to start a conversation. 9 out of 10 times, I won't start a conversation. I'll let them do it. So that's somebody who's inward looking. Do that. किताब लिख लें फ्री में इतना ज्ञान, इसकी किताब बना दें आप, अगर आप एडिटर हैं तो करें फिर. Will you ever write a book? Yes, I will write a book. I know it's outdated. I know it's old school. I know nobody's reading. I know nobody gives a shit. I know nobody buys books. But still, as a statement and as the documentation of my thought, I'm gonna do that because digital footprint is very volatile. It goes away out in the window, out of the window. You don't know that how far that it can date or kab tak chal sakta hai. So book is lifeless because उसमें ये नहीं कह सकता कि उसकी कोई पर्टिकुलर जिंदगी है उसके बाद वो नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई विल राइट. या आपकी दिन ब दिन बढ़ती खूबसूरती का राज गया है सिर्फ और सिर्फ रगड़ों वाला सूफी सोप. समझ गए आप. इस नोट पे हम इस लाइफ को करने जा रहे हैं बंद, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और 2 घंटे से बकवास कर रहा हूँ. प्लीज़ अपलोड द सेशन लेटर. आई हैवंट वॉच्ड इट. यू हैव ऑल द राइट टू वॉच इट, so I'll post it. I'm reading Pakistan, a Hard Country. Your opinions on this book? Well, I have always said it's a great book, so finish it to the end. Oblige yourself. We will buy your book. Make me a millionaire. Thank you. So, very nice talking to you guys. It was full of philosophy and humor and politics and contemporary affairs. And for those who have just joined, I have discussed Beyond Good and Evil by Friedrich Nietzsche in my 20 to 25 initial minutes. So do watch that. Don't repost, don't capture, otherwise I'll block you. And see you.